تو یہ جاپان کی کوئی تازہ خبر؟ وہ بڑی ہمت سے کام کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو مکانوں کے سلسلے میں بعض ایسے ہیں معذور لوگ یا بوڑھے لوگ اور خود دفتروں میں جا کے اپنے لیے اپلائی وغیرہ نہیں کر سکتے، ان کے گھر گھر میں پہنچ کے ان کی درخواست. اچھا، یہ کام بھی شروع کر دیے، بہت اچھا کام ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ، اچھا کام بڑھا رہے ہیں. جماعت چھوٹی ہے، اللہ توفیق دے ان کو، مگر ساتھ ہی آہستہ آہستہ معلوم ہوتا ہے جاپانی ہمدرد لوگ جو ہیں وہ بھی ساتھ ان کے شامل ہوتے جا رہے ہیں، ان کو خدا تعالیٰ مدد دے رہا ہے اس طرح. حضور کی طرف سے جاپانی زبان میں شکریہ بھی ادا کر دیا تھا. اچھا، میری طرف سے آپ نے زبان بولی تھی. مجھے بتا دیتے میں آپ ہی بولتا. اب مجھے سکھا دیں تھوڑے سے جملے، تو کل یا پرسوں کسی وقت خود ہی ان کو کہہ دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے تو مجھے لکھا تھا کہ مجھے اپنی طرف سے جاپانی بولنی نہیں آتی، تو اب آپ کہہ رہے ہیں آپ میری طرف سے بھی جاپانی بول رہے ہیں. اپنے انکساری میں بہت کچھ اپنے آپ کو گرایا تھا لکھ کے کہ آپ نے میری تعریف کر دی، مجھے تو بالکل ہی نہیں آتا کچھ. ہاں، وہ کہتے ہیں محفوظ صاحب کہتے ہیں بہت اچھا آتا ہے ماشاءاللہ. کہتے ہیں جوں اب بول رہے ہیں آہستہ آہستہ محاورہ واپس حاضر ہو رہا ہے ذہن میں. اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین. اس میں چونکہ موضوع کا بیان ہے اور مستشرقین نے اور غیروں نے یہ اعتراض کیا ہوا ہے کہ موضوع کوئی بھی نہیں دکھایا، اس پر یہی گفتگو چل رہی ہے. اب اس کے کچھ حصے ابھی باقی ہیں، اس لیے جہاں میں نے بات چھوڑی تھی وہیں سے پھر شروع کرتا ہوں. لیکن اس عرصے میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اللہ تعالیٰ نے شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے، ان کے لیے دعا بھی کریں، لوگ دوست یاد رکھیں. ان کے بھائی چودھری عبدالرشید صاحب نے محمد عبدالرشید صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے کل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پڑھتے ہوئے 5 ایسے واقعات کا ذکر کیا تھا جو مسیح السلام نے فرمایا ہے کہ بطور خاص اس پیشگوئی کے مصداق ہیں کہ ہم تجھے دشمنوں کے شر سے غیروں سے بچائیں گے. اور 4 پڑھ دیے اور 5واں بھول گئے. وہ کوئی اور بات چل پڑی تھی، میں نے دیکھا ٹھیک کہتے ہیں، وہ 5واں رہتا ہے جو میرے ذمہ قرض ہے، وہ میں اب آپ کو سناتا ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں 5واں وہ نہایت خطرناک موقع تھا جبکہ خسرو پرویز شاہ فارس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے مصمم ارادہ کیا تھا اور گرفتار کرنے کے لیے اپنے سپاہی روانہ کیے تھے. بس صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام پرخطر موقعوں سے نجات پانا اور ان تمام دشمنوں پر آخرکار غالب ہو جانا ایک بڑی زبردست دلیل اس بات پر ہے کہ در حقیقت آپ صادق تھے. یہ بھی یاسمک عن الناس میں ایک عظیم الشان اعجاز کا پہلو رکھتا ہے. یہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنوبی عرب سے جہاں خسرو پرویز کا گورنر مقرر تھا، وہاں سے ان کے 2 نمائندے سپاہی آئے اور انہوں نے اس گورنر کا یہ پیغام دیا کہ مجھے میرے بادشاہ کو حکم ہے کہ وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو گرفتار کر کے میرے پاس حاضر کرو.
اور اس غرض سے آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اب اس زمانے میں عربوں کی حالت ایسی حقیر تھی کہ بعض دفعہ وہ سزا دینے کے لیے حملہ کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے، ایک تاریخی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ 60,000 عربوں کے کندھوں میں انہوں نے وہ گول چھلے ڈال دیے سوراخ کر کے، ان کی غلامی کے نشان کے طور پر، اور عربوں کی مجال نہیں تھی کہ اس عظیم سلطنت کے مقابل پر سر بلند کریں۔ تو ایک گورنر کو اس نے حکم دیا، گورنر نے 2 ہرکارے بھیجے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان عربوں کی یہ حالت ہے، یہ وہ نام سنتے ہی ساتھ چل پڑیں گے، مجال نہیں کسی کی کہ انکار کر سکیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ انتظار کرو، اور اس کے بعد 2-3 دن کے اندر عرصہ مجھے یاد ہے، اسی عرصے میں ہی اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور بتایا کہ خسرو پرویز قتل ہو چکا ہے۔ تو اس پر آپ نے ان کو کہا کہ جا کے اس کو جواب دو کہ میرے خدا نے تمہارے خدا کو قتل کر دیا ہے، اس لیے کوئی ضرورت نہیں مجھے جانے کی۔ اب یہ خبر تو دیر میں وہاں پہنچی کہ کیا واقعہ ہوا ہے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کا انتظام تو تھا نہیں۔ وہ بہرحال واپس چلے گئے، اور واپس گئے تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں سے خسرو پرویز کے بیٹے نے، جو خود اپنے باپ کا قاتل تھا اور اس کے ظلموں کی وجہ سے اس نے کو قتل کیا تھا، اس نے تخت نشین ہونے کے بعد جو فرمان جاری کیا، اس میں لکھا تھا کہ میرا باپ بہت ظالم تھا اور اس کے تمام فرمان منسوخ ہیں، اور میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، اور میں اب اس کے تخت کا وارث ہوں اور تخت پر بیٹھا ہوں۔ تو یہ خبریں بعد میں پہنچی ہیں۔ اب یہ واقعہ جو ہے اتنا عظیم الشان واقعہ ہے، ایک ہی آیت کے متعدد بار بار اظہار ہوئے ہیں، اور ہر اظہار میں حیرت انگیز اعجاز پایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی خصوصیت کے ساتھ اس کی تائید میں بیان فرمایا تھا، اور چونکہ میں بھول گیا تھا، میں محمد عبدالرشید صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے موقع دیا، یاد کرایا، اور ساتھ ہی ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے لیے دعا کی تحریک کا بھی بہانہ بن گیا، جو میرے ذہن میں تھا کئی دفعہ کہ ہونی چاہیے اس درس کے دوران، لیکن ذہن سے بات اتر جاتی تھی۔ تو بعض دفعہ بھلوانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس بہانے سے ایک اور فائدہ مند چیز جو نظر میں نہیں تھی وہ بھی بیان کرنے کا موقع مل گیا۔ سورہ روم کے بارے میں جو بات ہوئی تھی، وہ زبانی یادداشت سے میں نے کہا تھا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے شرط بھی دی تھی، یا مشرکین نے آپ سے شرط بھی دی تھی کہ اتنے عرصے کے اندر اگر یہ واقعہ ہو جائے جیسا کہ اس آیت میں ہے، تو پھر تم دیندار ہو، ہم دیندار ہوں گے، ہم کچھ تمہیں جو بھی شرط مقرر ہو وہ تمہیں ادا کریں گے جرمانے کے طور پر، اور اگر نہ ہو تو تم دینا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے اس کے کہ 9 سال کا عرصہ مقرر کرتے کم رکھ دیا تھا۔ ایک بات تو قطعی طور پر ثابت ہو گئی ہے روایات سے، جو حافظ مظفر احمد صاحب نے بھجوائی ہیں، کہ حضرت عمر نہیں، حضرت ابو بکر تھے۔ اور یہ جو بات ہے یہ اس وقت بھی میں نے ظاہر کر دی تھی کہ مجھے یاد پوری طرح نہیں، غالباً حضرت عمر ہیں، لیکن حضرت عمر نہیں تھے، حضرت ابو بکر تھے۔ اس کے علاوہ جو روایات انہوں نے بھجوائی ہیں وہ کچھ ترمذی کی ہیں، کچھ در منصور کی ہیں۔ میں وہ دوسرا پہلا کہاں گیا ان کا؟ یہ تو اب تازہ ہے نا آج کا، دوسرا 7 والا کہاں غائب ہو گیا؟ یہاں کہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں انہوں نے نسبتاً زیادہ قوی روایت بھیجی تھی ترمذی کی، اور آخر پہ بہقی کی بھی بات، بہقی کا بڑا شوق ہے بعض لوگوں کو، اور پھر اور متفرق احادیث کے حوالے بھی ملے ہیں۔ میں عمداً اس کو پڑھنے سے گریز کر رہا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک یہ معاملہ بہت تحقیق طلب اور چھان بین کا معاملہ ہے،
اور تاریخی شواہد اس بات کے مل سکتے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا اور یہ پیشگوئی کب پوری ہوئی تھی۔ اس لیے ایسی روایات میں پڑھ کر جن میں اتنا تضاد ہو کہ کوئی آپس کے جو واقعات کا فرق ہے ان میں کئی سال کا وقفہ پڑتا ہو، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت جو 6 سال ہجری میں ہوئی تھی، یہ روم کو دوبارہ اپنے کھوئے ہوئے ٹکڑے کو جیتنے کی توفیق ملی ہے۔ اور حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے کہ جنگ بدر کے سال میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں 5 سال کا دونوں کے درمیان وقفہ پڑ گیا ہے۔ جی ہاں اچھا، یہ مجھے نہیں پتا، یہ بھی حوالہ نکال کے دیں۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ تاریخی شواہد سے یہ بات کیا بنتی ہے۔ جب تک ہم یہ طے نہ کر لیں اس وقت تک اس پر گفتگو کرنا بیکار ہے۔ اور اب ایسے ذرائع یہاں مہیا، ہماری جو ریسرچ گروپ سن رہا ہے بیٹھا، ان کی طرف سے مجھے آتے رہتے ہیں کئی دفعہ فون یا پیغامات، تو وہ لگ جائیں اس پہ فوری طور پر، رومن تاریخ سے پتہ کریں کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ بعض کہتے ہیں شام یعنی سیریا کا علاقہ تھا جس پہ مشرکین کو قبضہ ہوا تھا، تو معین معلوم ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مستشرقین نے اس پر جو کچھ لکھا ہے وہ بھی ایک دلچسپ مطالعہ ہوگا۔ تو جب یہ باتیں تحقیق کے بعد دستر کے سامنے آ جائیں گی تو پھر میں انشاءاللہ آئندہ کسی درس میں اس کو بیان کر دوں گا۔ ایک میں بریگیڈیئر عبدالوہاب صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے فیکس کے ذریعے مجھے یاد دلایا ہے کہ وہ جو چاند والا واقعہ ہے اس سے ملتے جلتے ایک واقعہ کا ذکر کارل سیگن نے اپنی کتاب کاسموس میں بھی بیان کیا ہے۔ تو مجھے اب یاد آ گیا، میرے پاس یہ کتاب ہے اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحبی نے مجھے کہا تھا کہ یہ دلچسپ کتاب ہے۔ ان کا دوست ہے کارل سیگن، کافی تعلقات ہیں اور یہ عالمی شہرت کا مالک ہے، غالباً نوبل laureate بھی ہے، لیکن بہرحال بہت بڑی شہرت رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا یہ کتاب پڑھو ضرور۔ چنانچہ وہ کتاب میں نے پڑھی تھی اور اسی میں یہ واقعہ پہلی دفعہ میں نے پڑھا تھا، لیکن درس کے دوران مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ 11ویں صدی میں چاند کے اوپر ایسا ہی واقعہ رونما ہوتے یورپ میں، انگلستان میں بعض لوگوں نے دیکھا اور اس پر جو تحقیق ہوئی تو کارل سیگن کے نزدیک بھی بڑی مستند تحقیق ہے اور ایسا ہی واقعہ چاند کے اوپر پیش آ چکا ہے جس کو یہاں دنیا سے دیکھا گیا ہے۔ وہ ذہن میں مجھے اس وقت حاضر نہیں تھا، تو پروفیسر صاحب بریگیڈیئر عبدالوہاب صاحب نے ماشاءاللہ اس اچھی ان کی علمی نظر ہے، انہوں نے مجھے وہ حوالہ بھیج دیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ There is an historical account which may in fact describe an impact on the moon seen from Earth with the naked eye. On the evening of June 25, 1178، یہ 12ویں صدی بنتی ہے، 11 کا لفظ لکھا ہوا ہے لیکن صدی 12ویں کہلائے گی۔ 1178 5 British monks reported something extraordinary which was later recorded in the chronicles of Gervase of Canterbury, generally considered a reliable reporter on the political and cultural events of his time. After he had interviewed the eyewitnesses who asserted under oath the truth of their story, then he recorded them. After پوری گواہیاں لینے کے بعد، حلفیہ بیان لینے کے بعد، ایسے گواہوں سے، اب اس کا ترجمہ میں سنا دوں آپ کو۔ کہتے ہیں ایک تاریخی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین سے بعض ایسے واقعات کو جو چاند پر رونما ہو رہے ہوں، ننگی آنکھ سے دیکھا جائے تو ننگی آنکھ سے دیکھنے والا کیا تاثر لے گا کہ چاند پر کیا ہوا۔
کہتے ہیں یہ واقعہ یہ ہے کہ انگلستان میں 5 پادریوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے چاند پر کچھ ہوتے دیکھا ہے. وہ واقعہ بھی آگے آئے گا. اور اس پر جو جیوس ہے اس نے تحقیق کی، اور وہ ایک قابل اعتماد محقق تھا جو تاریخی اور کلچرل واقعات کے اوپر موقع پر گواہیاں لے کر تو اپنے کتابوں میں یا مضامین میں اس کا ذکر کرتا تھا. اس نے گواہیاں لیں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے حلفیہ بیان لیے ہیں نہایت معتبر آدمیوں کے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان 5 مانکس نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ درست ہے اور اسی طرح ہوا ہے. واقعہ یہ ہے there was a bright new moon and as usual in that phase its horns were tilted towards the east. کہتا ہے ایک نیا چاند تھا، پہلی کا نہیں مگر آغاز کا نیا چاند، اور بہت روشن تھا، اور جیسا کہ اس فیز میں یہ ہوا کرتا ہے اس کے دونوں دائیں بائیں ہارنز کہلاتے ہیں، یعنی چونچیں اس کی وہ مشرق کی جانب منہ کیے ہوئے تھیں. Suddenly the upper horn split in two. اچانک جو اوپر کی چونچ تھی وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، پھٹ کر 2 ٹکڑے بن گئے. وہ گویا کہ ایک حصہ اس کا الگ ہو گیا. From the midpoint of the division, a flaming torch sprang up, spewing out fire, hot coals and sparks. کہتے ہیں جہاں سے وہ رکھنا پڑا ہے، جو پھٹا ہے چاند، وہاں سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ بیچ میں سے اس کے بہت زیادہ آگ کے شعلے نکلے ہیں اور اوپر کی طرف چلے ہیں، اور زور سے وہ آگ پھوٹی ہے، اور ساتھ لگتا تھا جیسا کوئلے بھی جلے ہوئے اور اس قسم کی چیزیں آسمان کی طرف چل رہی، وہاں چاند کے حوالے سے بلندی کی طرف جا رہے ہیں. The astronomers Darrell Mulholland and Odilic Calamé have calculated that a lunar impact would produce a dust cloud rising off the surface of the moon with an appearance corresponding rather closely to the report of the Canterbury monks. وہ جو اسٹرونومرز ہیں اس فن کے ماہر، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر چاند پر اس وقت کوئی بہت بڑا میٹیور گرا ہو تو بین ہی ایسا نظارہ ہو سکتا ہے جو ان منکس نے بیان کیا ہے. اب یہ جو بات ہے یہ اس میرے استنباط کے مطابق ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ میں نے یہ استنباط پہلے اس سے یہ کتاب ملنے اور پڑھنے سے پہلے ہی یہیں انگلستان ہی میں مجلس سے سوال جواب میں بیان کیا تھا کہ میرے نزدیک یہ واقعہ اس طرح ممکن ہے. تو جب میں نے کارل سیگن میں یہ پڑھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک بہت ہی ایک بارسوخ اور موقر اتھارٹی ہے، وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ایسا واقعہ ہونا ممکن اور حوالے دیتا ہے. تو دراصل اس زمانے میں جو یہ نشانات ظاہر ہو رہے ہیں یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قرآن کی تائید میں یہ نشانات ہیں جو مقدر تھے کہ ظاہر ہوں، اور اس طرح خدا تعالیٰ نے ان کو قرآن کے حوالے سے ہمیں پیش کرنے کی توفیق بخشی. یعنی تحقیقات تو کی ان سائنسدانوں نے، اور جماعت احمدیہ کو توفیق ملی ہے کہ ان کو آپس میں جوڑ کر اور اس حوالے سے قرآنی معجزات کی تائید میں پیش کر سکیں. آگے ہے ایک لفظ ہے جو ڈکشنریوں میں تو مجھے ملا نہیں، نہ پروننسیشن ڈکشنری میں ملا ہے نہ کہیں اور. میٹیورولوجسٹ تو میں نے پڑھا ہوا تھا، لیکن میٹیورولوجسٹ کے لیے جو لفظ وہاب صاحب نے لکھا ہے وہ کہیں نظر نہیں آیا، یا وہ کوئی غیر معمولی سائنسی ٹرم ہے جو کارل سیگن نے استعمال کی ہے یا ان سے لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں دا میٹیورولوجسٹ، پڑھا بھی نہیں جاتا پورا،
meteoriticist, meteoritic तो मिलता है meteoritic, कि जो चीज़ मीटियोर से ताल्लुक़ रखती हो, लेकिन meteoriticist कहीं नहीं मिला, मगर मुराद गालिबन इससे meteorologist है जो meteors के साइंस से ताल्लुक़ रखता हो. Jack Hartung has pointed out that a very recent, very fresh-looking small crater with a prominent ray system lies exactly in the region of the moon referred to by the Canterbury monks. वो कहते हैं एक क्रेटर हमने वहाँ देखा है जो कैंटरबरी मंक्स ने जगह बयान की है, बैन ही उसी जगह में वो क्रेटर मौजूद है, और ये भी आसार हैं कि वो ताज़ा है, यानी चाँद की तारीख़ के लिहाज से ताज़ा से मुराद यही है कि चंद सौ साल के अंदर अंदर. It is called Giordano Bruno after the 16th century Roman Catholic scholar who held that there are an infinity of worlds and that many are inhabited. कहते हैं ये जो 16वीं सदी में रोम में एक आदमी, एक स्कॉलर था, वो ये बिलीव करता था कि बहुत से ऐसी दुनियाएं हैं हमारे अलावा भी, और उन दुनियाओं में लोग बसते भी हैं. For this and other crimes, he was burned at the stakes in the year 1600. उस वक्त यूरोप इतनी गहरी तारीकी में था कि उस बेचारे को इस जुर्म में कि उसने वो सच बोला जो आज से 1400 साल पहले कुरान करीम ने पहले बयान किया था, उस जुर्म में उसको ज़िंदा आग में जला दिया गया. लेकिन ये ऐसे लोग भी थे जो ज़िंदा जल गए लेकिन उन्होंने सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा, अपनी बात पर कायम रहे. तो ये दिलचस्प हवाला जो भेजा है हमारे अब्दुल वहाब साहब ब्रिगेडियर ने, मैं इनका ममनून हूँ, जज़ाकुमुल्लाह. बाइबल में जो मौजूदात आए हैं उस पर मैं काफ़ी गुफ्तगू कर चुका हूँ. कुछ हवाले मैंने और भी रखे हुए थे एक तरफ, तो अब मैं जब आज सुबह दफ्तर की मेज़ उलट पुलट कर रहा था तो उसमें से निकला है, मगर अब ज़रूरत नहीं, मेरा ख्याल है काफ़ी हो गए, रख लें, आइंदा किसी वक्त काम आ जाएंगे. मौजूदात की बहस में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी बहुत से ऐसे इक़्तिदारी मौजूदात न सिर्फ मंसूब हैं बल्कि क़ती तौर पर शवाहिद काबिल एतमाद कुतुब के मिलते हैं. यानी बुखारी में भी वो दर्ज हैं और मोतबर रावियों से दर्ज हैं, और फिर बाद की किताबों में और ख़साइस कुबरा वगैरह में भी, लेकिन मैं उनके हवाले में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो उसमें बहुत से शकूक के पर्दे पड़े हुए हैं. सही बुखारी की जो रवायात हैं सिर्फ उन तक महदूद रहता हूँ, वरना फिर उनमें ये फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा कि ये वाक़यतन क़ती तौर पर ये साबित शुदा हदीस है या बाद के ज़माने में 400-500 साल के बाद लोगों ने बना ली हैं बातें जो बना लिया करते हैं. मगर वो वाक़यात जो क़ती शहादत से बुखारी की रवायात से साबित हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ. और फिर मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसे इक़्तिदारी मौज़ूओं का सबूत दूँगा जो दोनों पहले भी और बाद में भी दुश्मनान दीन के लिए के सामने बतौर एजाज़ के नहीं रखे गए, क्योंकि ये इक़्तिदारी मौज़े अहले ईमान का ईमान बढ़ाने की खातिर इस्तेमाल होते हैं, और इस किस्म के मौज़े अगर दुश्मन को दिखाए भी जाएँ तो वो मानता नहीं है. इसलिए ये बहस जो एक दफ़ा कुरान ने बंद कर दी है कि तमाशे की तरफ के मौज़े जो जादूगर जैसी चीज़ें दिखाते हैं वो तुम्हारे सामने कोई पेश नहीं की जाएंगी. हकीकी मौज़े जो अज़ीमुश्शान हैं, जो आफाकी भी हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द भी हो रहे हैं, वो हम तुम्हें बताएंगे, और वो भी जब बताते हैं तो तुम इनकार कर देते हो. तो इस ज़मीन में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक
جو اعجازی اقتداری ایک معجزہ کھانے میں برکت کا ہے وہ یہ ہے کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے، 130 آدمیوں کی جماعت ساتھ تھی۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کچھ کھانے کا سامان ہے؟ ایک شخص 1 صاع آٹا لایا اور وہ گوندا گیا۔ پھر ایک کافر بکریاں چراتا ہوا آیا، آپ نے اس سے ایک بکری خرید فرمائی اور ذبح کرنے کے بعد کلیجی کے بھوننے کا حکم دیا اور ہر شخص کو تقسیم کی۔ گوشت تیار ہوا تو 2 پیالوں میں بھرا گیا اور سب کے سب کھا کر آسودہ ہو گئے اور بچ بھی گیا۔ اب یہ جو حضرت مسیح کے روٹی اور کھانے میں برکت کے واقعات ہیں، ان کے مقابلے پر بہت زیادہ مستند روایات ہیں، قطعی طور پر چھان بین کر کے اس زمانے تک معتبر راستوں سے پہنچائی ہوئی روایات ہیں۔ اور اس کی حضرت امام بخاری کا جو معیار تھا تحقیق کا، وہ تو بہت زیادہ بلند ہے ان معیاروں سے جو ہمیں بائبل کی اسناد میں ملتے ہیں۔ تو یہ بخاری جلد 2 صفحہ 211 کتاب الاطعمہ میں درج ہے۔ دوسرا واقعہ چاند پھٹنے کا جو میں بیان کر چکا ہوں پہلے ہی، وہ بھی صحیح بخاری میں مذکور ہے، کتاب المناقب باب انشقاق القمر۔ پھر آپ کے صحابہ کے ہاتھوں بعض اعجاز کا اظہار بخاری کتاب المناقب میں درج ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ 2 انصاری مرد اسید بن حضیر اور عباد بن بشر اندھیری رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نکلے۔ ان کے سامنے دیکھتے کیا ہیں کہ ان کے سامنے ایک روشنی ہے۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو ان کے راستے جدا جدا ہوئے۔ اس وقت تک ایک ہی روشنی ان کے سامنے چل رہی تھی۔ جب الگ ہوئے تو اس روشنی کے بھی 2 حصے ہو گئے، اور حضرت ثابت سے روایت ہے کہ انس سے جو آگے حضرت انس سے روایت ہے کہ اسید بن حضیر اور ایک اور انصاری حماد نے کہا، مجھ کو ثابت نے خبر دی، انہوں نے انس سے کہ اسید اور عباد بن بشر دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے جب جدا ہوئے ہیں، وہاں سے نکلے ہیں، تب یہ خدا نے ان کو اعجاز دکھایا ہے۔ اب یہ روشنیوں کا اچانک ظاہر ہونا اور آگے آگے چلنا، یہ کیا حقیقت رکھتا ہے ہم نہیں جانتے، مگر یہ روایات قطعی ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت کی تصدیق کرتی ہیں کہ نورہم یسعی بین ایدیہم، کہ ان کا نور ان کے آگے آگے چلے گا۔ تو اس نور کا تشخص اختیار کر لینا ظاہری طور پر یہ کوئی بعید بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو اقتداری شان ہے اس کے تابع ہے اور کسی سنت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ انہی کے متعلق روایت ہے کہ جو نور انہوں نے اپنے لیے دیکھا، راستہ سے دکھا رہا تھا، وہ اصل میں ان کی لاٹھیاں روشن ہو گئی تھیں اور ان سے نکلے تھا، جو بھی ہے لاٹھیاں روشن ہوئی تھیں یا کوئی نور آگے آگے چلا تھا۔ میرے خیال میں تو بخاری کی روایت پر ہی اکتفا کرنی چاہیے۔ ایک اور حیرت انگیز واقعہ بخاری میں ہے، تمام مہاجرین و انصار خندق کھود رہے تھے، حضرت جابر نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوکے ہیں، وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے 1 صاع جو نکالا اور گھر میں ایک بکری تھی۔ اب یہاں بھی 1 صاع جو اور بکری کا ذکر ہے، مگر ایک اور حوالے سے جو مدینے کے اندر ہوا ہے، وہ تو سفر تھا نا، وہ باہر کی بات تھی۔ انہوں نے خلاصہ کلام یہ کہ انہوں نے دیگچی چڑھائی، اور دیگچی سے مراد کوئی بڑی دیگچی ہوگی کیونکہ پوری بکری کا گوشت اس میں پکایا گیا ہے، اور 1 صاع آٹا جتنا بھی تھا اسے گوندھ کر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ چند صحابہ کے ساتھ آ جائیں۔ اب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھا کہ جب بھوک عام ہو تو خود چند صحابہ کے ساتھ چلے جائیں،
اگر سے دعوت دینے والے نے چند کا ہی کہا تھا، مگر آپ نے اعلان عام کروا دیا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی الہی نشان کی خبر آپ کو مل گئی تھی، ورنہ بوجھ بھی نہ ڈالتے۔ اور وہ جو حضرت ابو ہریرہ والا واقعہ ہے، اس میں بھی اعلان عام کروانے کا ذکر ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بشارت مل چکی تھی۔ فرمایا آؤ، جابر نے دعوت کی ہے۔ حضرت جابر سے کہا کہ جب تک میں نہ آلوں چولہے سے دیگچی نہ اتارنا۔ اب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بشارت ہو چکی تھی، پھر دعوت عام دی گئی ہے، اور روٹی بھی نہ پکے جب تک میں نہ آؤں۔ حضرت جابر گھر میں آئے تو بی بی نے کہا، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تم کیا کر بیٹھے ہو؟ پیغام ہی صحیح نہیں پہنچایا، بات پھیل گئی ہے، اب میں کیا کروں گی؟ یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، بیچاری گھبرا جاتی ہیں ایسے موقع پر۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، تم نے جو کہا تھا میں نے اس کی تعمیل کر دی، اور میری طرف سے یہ نہیں ہوگی کوتاہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ہے ہم بے بس ہیں۔ جب آپ آئے تو بی بی نے آپ کے سامنے آٹا پیش کیا، آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ملا دیا اور برکت کی دعا دی۔ اسی طرح دیگچی میں بھی لعاب دہن ڈالا اور دعائے برکت کی۔ اس کے بعد آپ نے روٹی پکانے اور سالن نکالنے کا حکم دیا۔ کم و بیش 1000 آدمی تھے، سب کھا کر واپس گئے، لیکن گوشت اور آٹے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یہ بخاری ذکر غزوہ خندق ہے۔ اگر کوئی قابل اعتماد روایت ہے جو قصے کہانیوں سے ممتاز ہو جاتی ہے اور حقائق کی دنیا میں داخل ہوتی ہے، تو یہ بخاری کی روایات ہے۔ اسی طرح تھوڑے سے آٹے سے 70 آدمیوں کا سیر ہو جانا حضرت ابو طلحہ کی روایت ہے، جو صحیح بخاری اعلامات النبوت میں درج ہے۔ ایک دن ابو طلحہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے محسوس کیا کہ آپ بھوک کی شدت سے ضعیف ہو رہے ہیں۔ گھر آئے اور بی بی ام سلیم ہے یا سلیم ہے، ام سلیم مجھے یاد، ہاں بہرحال جو بھی نام ہے، ایسے روایات کے اوپر زیر زبر ڈالنی چاہیے۔ ایسے محققین ہیں جنہوں نے تحریر میں عبارت میں لکھ کر زیر زبر کو واضح کیا ہوا ہے ان سب راویوں کے متعلق، اور کوئی مشکل نہیں ہے ان کا صحیح تلفظ معلوم کرنا، مگر ہمارے ہاں ان باتوں کی طرف توجہ بہت کم ہے۔ روایات بیان کرتے ہیں جو مرضی جو پڑھ لے، حالانکہ ظاہر کرنا چاہیے صحیح تحقیق کا حق تب ادا ہوتا ہے اگر ان سب باتوں کی باریکیوں پر نظر ڈالی جائے، ان کا تلفظ صحیح لکھا جائے۔ بہرحال جو بھی اب پڑھا گیا ٹھیک ہے۔ آگے کیا تھا وہ، ہاں انہوں نے جو کی چند روٹیاں دوپٹے میں لپیٹ کر حضرت انس کے ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیجیں۔ وہ روٹیاں لے کر آئے تو آپ صحابہ کے ساتھ مسجد میں، انہوں نے اپنی بیگم سے ذکر کیا تو پھر انہوں نے یہ کام کیا۔ صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرماتے حضرت انس سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا ابو طلحہ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ اٹھے اور حضرت ابو طلحہ کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت انس نے ان کو خبر کی تو انہوں نے بیوی سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے ساتھ آئے اور ام سلیم سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو لاؤ۔ انہوں نے وہی روٹیاں پیش کیں جو حضرت انس کے ہاتھ بھیجی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو چورا کیا گیا اور ام سلیم نے گھی کا برتن اڈیل دیا جس نے سالن کا کام دیا، لیکن انہی روٹیوں میں یہ برکت ہوئی کہ آپ 10 آدمیوں کو بلا کر کھلاتے تھے اور وہ شکم سیر ہو کر جاتے تھے، یہاں تک کہ 70-80 آدمی آسودہ ہو گئے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں تھوڑی سی زیادہ راہ کا بہت برکت پا جانے کا واقعہ ذکر ہے، اور صحیح بخاری میں پھر اصحاب
اصحاب صفا کے متعلق آتا ہے، ان کے معاش کا کوئی سامان نہ تھا، اس لیے آپ نے ایک بار حکم دیا کہ جس کے پاس 2 آدمیوں کے کھانے کا سامان ہو وہ اصحاب صفا میں سے ایک کو، اور جن کے پاس 4 آدمیوں کی غذا ہو وہ 2 کو اپنے ساتھ لے جائے اور کھانا کھلائے۔ چنانچہ اس اصول کے موافق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں 10 اور حضرت ابوبکر کے حصے میں 3 آدمی آئے۔ یہ لوگ حضرت ابوبکر کے گھر میں آئے، لیکن حضرت ابوبکر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے یہاں کھانا کھایا اور آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ اس لیے کسی قدر رات گزر گئی، وہ گھر میں دیر سے آئے تو ان کی بیوی ام رومان نے کہا کہ مہمانوں کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے؟ انہوں نے کہا کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ وہ بولی بغیر تمہارے ان لوگوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر نہایت برہم ہوئے اور ان لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ وہ لوگ جو لقمہ اٹھاتے تھے اس میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ شکم سیر ہو کر کھا چکے تو بچا ہوا کھانا پہلے سے بھی زیادہ نکلا۔ اب یہ جو واقعہ ہے بہت دلچسپ ہے، اس پہلو سے کہ حضرت ابوبکر کے کردار پر بھی اس پر بہت روشنی پڑتی ہے۔ پہلے تو ایک تو راوی نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا کھایا ہے، حالانکہ یہ ایک اندازہ لگتا ہے۔ وہ ٹھہرے اس لیے ہیں کہ کھانا کم ہے تو مہمانوں کے لیے کہیں نفسیاتی لحاظ سے مشکل نہ پڑے، اور یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ لکھا ہے راوی نے کہ واپس آ کر جب کھانا کھلانے لگے تو غصے میں قسم کھا لی کہ میں نہیں کھاؤں گا، کہ کیوں تم نے دیر کر دی۔ اب یہ بھی اگر کھانا کھا چکے تھے تو یہ کہتے کہ میں کھانا کھا آیا ہوں۔ کھانا کھایا ہوا آدمی یہ تو نہیں کہتا کہ میں غصے میں آ گیا ہوں، اور وہ بہانہ ہے ایک۔ بیوی کو کہا تم نے اتنی دیر کر دی، اچھا میں نہیں اب کھاؤں گا کھانا، کہتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو اس کھانے کو متبرک سمجھتے ہوئے اپنی قسم توڑ دی پھر، اور اتنا کھانا تھا بھی بچا ہوا کہ مہمان سیر ہو گئے پھر بھی بچ گیا۔ تو یہ لطیف پہلو ہیں اس حدیث کے جو بتاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے۔ وہ فرق ہے آقا اور غلام کی اداؤں میں، مگر ملتی جلتی ضرور ہیں۔ مشکیزے سے پانی ابلنے کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ تھوڑے پانی کا زیادہ ہو جانا۔ صحیح بخاری میں پانی کی برکت کے کئی واقعات درج ہیں، مسلم میں بھی۔ اور اندھے کے متعلق کہتے ہیں کہ شفا دی تھی میری حضرت عیسیٰ نے، اندھوں کی شفا کا واقعہ بھی ترمذی کتاب الدعوات میں درج ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک اندر حاضر ہوا اور اپنی تکلیفیں بیان کی۔ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو دعا کر دوں اور اگر چاہو تو صبر کرو، اور یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ عرض کی دعا کیجئے۔ فرمایا اچھی طرح وضو کر کے دعا مانگو کہ خداوند اپنے رحمت والے پیغمبر کے وسیلے سے میری حاجت پوری کر دے۔ ترمذی اور حاکم کی ایک روایت میں اسی قدر ہے، مگر ابن حنبل اور حاکم کی دوسری روایت میں اس کے بعد ہے کہ اس نے ایسا کیا تو فوراً اچھا ہو گیا۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا جہاں تک رک جانا ہے رک گئے ہیں راوی وہیں تک ہے، یا بات کا نتیجہ بھی ہمیں شامل کرنا چاہیے، لیکن یہ امکان تو بہرحال ہے کیونکہ حضرت علی کی آنکھوں کا اچھا ہونا تو بخاری سے کی روایت سے بھی ثابت ہے قطعی طور پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سلمہ بن اکوع اور حضرت سہیل بن سعد 3 چشمدید گواہوں سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر میں جب آپ نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی بن ابی طلحہ کو طلب فرمایا، علی بن ابی طالب، ابی طلحہ نہیں ابی طالب ہے، حضرت علی بن ابی طالب کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، اور یہ آشوب جیسا کہ مسند ابن حنبل میں ہے ایسا سخت تھا کہ ایک صاحب سلمہ بن اکوع ان کا ہاتھ پکڑ کر لائے تھے، وہ آنکھ کھولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں پر ملا، وہ اسی وقت اچھی ہو گئیں، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان آنکھوں میں کبھی
کوئی درد یا تکلیف تھے ہی نہیں۔ بخاری میں ایک ایسے بچے کا ذکر ہے جو ماں نے شکایت کی کہ گونگا سا ہے، بولتا نہیں، آپ نے پانی منگوایا، ہاتھ دھویا، کلی کی اور فرمایا کہ یہ پانی اس کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو۔ تو دوسرے سال وہ عورت آئی تو بیان کیا کہ لڑکا بالکل اچھا ہو گیا ہے۔ بخاری میں ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ٹھیک ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں بھی ورزی کے بہت سے جنون کے دور ہونے کا، جس سے پہلے حدیث کی روایتوں میں بھی ذکر ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں حافظہ میں برکت کا ذکر ملتا ہے۔ تمام صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ سے جو روایات مروی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ سب سے زیادہ روایات، ہر آدمی کو ابو ہریرہ نام یاد ہو گیا ہے، کیونکہ روایات لگتا ہے کہ ابو ہریرہ سے ہی اترتی ہیں ساری روایات۔ تو کسی نے تعجب سے ان سے پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے، تم 3-4 برس تک تو رہے ہو وہاں اور روایات تم بڑی بیان کرتے ہو؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں تو مسجد ہی کا ہو رہا تھا اور دیر سے آنے کی کمی مسجد نبوی سے وابستہ ہو کر اس طرح کر دی تھی کہ کھانے کے لیے بھی نہیں اٹھتا تھا، کسی چیز کے لیے نہیں جاتا تھا، بھوک کے آپ کو دورے پڑ جایا کرتے تھے۔ لیکن جو باتیں یاد رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی میرے لیے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن خدمت میں حاضر تھا کہ زبان مبارک سے نکلا کہ جو دامن پھیلا کر اس وقت میری باتیں سینہ میں سمیٹ لے گا وہ پھر کبھی نہ بھولے گا۔ میں نے دامن پھیلایا، جب کلام مبارک ختم ہوا تو سینہ میں سمیٹ لیا، اس وقت سے پھر کبھی آج تک کوئی بات نہیں بولا۔ تو یہ جو یادداشت کا اس طرح برکت پا جانا، یہ بھی بہت بڑا اعجاز ہے۔ سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں کا دھس جانا جو میں نے بیان کیا تھا، یہ بھی صحیح بخاری میں درج ہے۔ اونٹ کا تیز رفتار ہو جانا جو بالکل تھک کر بیمار تھا، چلا نہیں جاتا تھا، یہ سب آپ کی دعاؤں کے اعجاز ہیں۔ مگر یہ سارے وہ نشانات ہیں جو بہت بڑے عظیم نشانات ہونے کے باوجود کفار مکہ کے سامنے رسالت، صداقت رسالت کے ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیے جاتے تھے۔ یہ بھی ایک عظمت ہے اسلام کی اور قرآن کی کہ یہ باتیں بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ تو ہمارے اپنے قصے ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم گواہ ہیں، لیکن اس لیے تمہیں دعوت اسلام نہیں دیتے کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ بلکہ ایسے اقتداری معجزات ہیں جو آفاقی ہیں، وہ زمانہ بھی گواہ ہے، آئندہ آنے والے زمانے گواہ ہوں گے، وہ ایسے ہیں جن کو کوئی شعبدہ باز پیدا نہیں کر سکتا۔ اور ایسے معجزے جو میں بیان کر رہا ہوں ہم جانتے ہیں کہ سچے ہیں، مگر بیان تو بہتوں کے متعلق ہوئے ہیں اور تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ بس جو واقعات بیان ہوتے ہیں ان کی صحت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ قابل تسلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا، بخاری سے بہت سی احادیث یہاں میں نے جو بھجوائی گئی تھی ان میں سے چن کے الگ کی ہیں، مگر پھر وقت بہت لمبا زیادہ ہو گیا ہے، پہلے ہی اس مختصر ذکر کو چھیڑتے ہیں۔ بعد میں حدیثیں چن کے جو مستند ہیں ان کو پھر مضمون کی صورت میں بھی شائع کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم تو دور بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت سے، اور اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا عصر نو زندہ ہونا وقت کا تقاضا تھا۔ آخرین کا زمانہ آ گیا، بیچ میں 13 صدیاں حائل تھیں۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں، پرانی باتیں، ہمیں کیا پتہ کہ ایسے واقعات ہوتے تھے۔ مگر ہم نے اپنے اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھوں ایسے معجزات ہوتے، رونما ہوتے دیکھے جن پر صحابہ کی ایک جماعت گواہ ہے، یا ایسے متقی لوگ گواہ ہیں جن کے متعلق ہم خود ملے ہوئے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ تقوی شعار اور محض سچ بولنے والے تھے، فرضی بات بنانے والے تھے ہی نہیں۔
تو ایسے چند موضوعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ قرآن مسیح کے مقابل پر جس کی طرف بہت سی باتیں منسوب ہوئیں اور ان کے محققین نے خود بعد میں لکھ دیا کہ قابل اعتماد باتیں نہیں ہیں، عام قصے کہانی اس زمانے میں ارد گرد چلتے تھے، کہ جو پیکس کمنٹری کے میں نے حوالے رکھے ہوئے ہیں ان میں وہ بہت سے محققین کہتے ہیں کہ ہوتا یہ تھا دراصل کہ کچھ یہودی تھے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، انہوں نے جو پرانے انبیاء کے قصے سنے ہوئے تھے اس سے ملتے جلتے اپنے مسیح کے لیے گھڑ لیے، اور کچھ تھے جو پیگنز تھے، جو جینٹائلز کہلاتے ہیں، یہود سے باہر، وہ جب آئے ہیں تو وہ رومن اور گریک وہ اپنی اپنی میتھولوجی کے قصے لے آئے ساتھ اور انہوں نے حضرت مسیح کی طرف منسوخ کر دیے۔ تو وہاں تو اتنا بڑا کنفیوژن ہے، لیکن یہ تاریخ جو ہماری آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے بنی ہے، اس دور کی تاریخ ہے، اس کے میں چند حوالے دیتا ہوں تو پھر انشاءاللہ یہ مضمون اپنے منتہا کو پہنچے گا، سر دست مزید اس پہ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ سیرت مہدی میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت والدہ صاحبہ سے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجھ سے ایک دفعہ حضرت والدہ صاحبہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام باغ میں پھر رہے تھے اور سنگترے کے ایک درخت کے پاس سے گزرے، تو حضرت والدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ میں نے کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا کہ سنگترا چاہیے، اور سنگتروں کا موسم نہیں تھا اور درخت بالکل خالی تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اور آپ کے ہاتھ میں ایک تر و تازہ سنگترا آیا جو آپ نے دیا، اور جس نے بھی کہا تھا انہوں نے کھایا۔ حضرت اماں جان ساتھ تھیں مگر پوری طرح آپ پر یہ بات واضح نہیں تھی، یہ واقعہ تو ہوا تھا لیکن یہ نہیں یاد تھا کہ میں نے کہا تھا یا کسی اور نے، کیسا واقعہ ہوا تھا، اور اگر وہ سنگترے کا موسم نہیں تھا تو حضرت اماں جان نے پھر نہیں کہا ہوگا، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ موسم نہیں ہے، درخت خالی ہے، کوئی بچے کا واقعہ لگتا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ سن کر میں نے حضرت مولوی شیر علی صاحب سے جب بیان کیا تو حضرت مولوی شیر علی صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ روایت حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سنی ہے، آپ بیان کرتے تھے کہ حضرت صاحب نے میرے کہنے پر ہاتھ بڑھایا تھا اور سنگترا اس طرح ہاتھ میں آیا تھا۔ تو یہ دونوں روایتیں مل کر بتاتی ہیں کہ بعض دفعہ ایک بالغ آدمی بھی جو یادداشت اچھی رکھتا ہے اپنے خیال میں ڈوبا ہوا ایک واقعہ کو دیکھ رہا ہے تو پوری طرح صحیح یاد بھی نہیں رہتا مگر نفس مضمون پھر بھی درست ہے۔ حضرت اماں جان کی روایت کی تصدیق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے کی اور مولوی شیر علی صاحب جیسے مستند راوی بیچ میں ہیں، اور یہ واقعہ حضرت مسلم موعود کی زندگی میں چھپ چکا ہے اور کبھی آپ نے انکار نہیں کیا، بلکہ ہمارے گھر میں تو یہ عام مشہور تھا کہ حضرت مسلم موعود نے بچپن میں اپنے ایک دفعہ ہاتھ بڑھایا، حضرت مسیح شمس کے کو عرض کی تو آپ نے ہاتھ بڑھا کر درخت کی طرف کیا تو ایک سنگترا ہاتھ میں آ گیا۔ اب یہ بھی ایک خاص شان کا موضوع ہے جو روزمرہ نہیں ہوا کرتا، اور دراصل حضرت مسیح وہ مسیح جو موسیٰ کے مسیح تھے ان کا محمد رسول اللہ کے مسیح سے ایک دلچسپ موازنہ بھی ہو گیا ہے۔ انہوں نے ایک بے موسم کی ایک انجیر کے درخت سے مانگی تھی اور اس نے انکار کر دیا، نہیں تھی اس کے پاس، اور حضرت مسیح نے قرض کیا اس کو اور ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ درخت مر گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح نے تو واقعتاً زندہ کرنا تھا اور آئندہ زمانوں کو ہمیشہ کے لیے امید اور زندگی کا پیغام دینا تھا، اس لیے جب آپ نے بے موسم درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے تو وہ ہاتھ پھل سے بھرا ہوا واپس آیا ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ شعر ذہن میں اترتا ہے کہ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، کھلے ہیں پھول میرے بوستاں میں۔ یہ احمدیت سے ہونے والے واقعات کی ایک خوشخبری تھی۔
اب ان موضوعوں کو آپ اقتداری موضوع کہیں یا یہ سمجھیں کہ کشفی حالات تھے اور بڑے وسیع پیمانے پر بھی کشف ہوا کرتے ہیں، جو بھی آپ اس کی تشریح کریں، گواہ پختہ ہوں تو ان کا انکار ممکن نہیں۔ اور اس زمانے میں ان صحابہ کی گواہی جن کو ہم جانتے ہیں، سب پورے قادیان کے تعلق والے لوگ آج بھی زندہ ہیں، جو ہر ایک موقع بعذاب قسم کھا سکتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ نہیں تھے جنہوں نے باتیں بیان کی ہیں۔ حضرت اماں جان تو صداقت کا ایک پیکر تھیں، کبھی بات سجانے کی خاطر بھی ادنا سی بات کا بھی اضافہ نہیں کیا کرتی تھی۔ میں نے ایک دفعہ ایک مضمون لکھا تھا حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو اس میں سب سے زیادہ جو میں نے لکھا تھا کہ پرانی بات ہے، سب سے زیادہ جو مجھ پر آپ کی زندگی کا اثر پڑا ہے وہ آپ کی صداقت اور بے لوث صداقت، جس میں کوئی ذاتی تعلق خواہش کا کوئی دخل نہیں تھا، اور کھری کھوٹی صاف بات کرنے میں نے اپنی زندگی میں کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا۔ حضرت مسلم موعود، حضرت میاں بشیر احمد صاحب، حضرت دوسرے بزرگ صحابہ بھی تھے، لیکن بات کرنے میں کچھ وہ ایک ہلکا سا کوئی لطیفے کا انداز کچھ داخل کر دینا، یہ انسانی فطرت میں ہے، جو جھوٹ نہیں ہوتا مگر بات کو سجا لیا جاتا ہے۔ حضرت اماں جان یہ نہیں کرتے، بالکل صاف کھری کھوٹی کھری بات ستھری۔ تو حضرت اماں جان کی روایت جو ہے بہت قطعی ہے، اور اوپر سے حضرت مسلم موعود کی روایت، وہ کوئی کہہ سکتا ہے بچے ہیں، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ کیوں اختلاف ہوا، دو روایتوں کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ حضرت مسلم موعود لازماً اتنے چھوٹے تھے اس وقت کہ آپ کو یہ سلیقہ نہیں تھا کہ بے موسم کا پھل مانگ رہا ہوں، ورنہ وہ مانگتے ہی نا۔ تو حضرت اماں جان کو وہ دور کا واقعہ بھی اسی لیے مشتبہ ہوا ہے کہ میں نے کہا تھا یا کسی بچے نے کہا تھا، اور چونکہ احتیاط بہت تھی طبیعت میں، اس لیے یہ احتیاطاً دونوں امکانات کو پیش کرتی چلی جا رہی ہیں، لیکن یہ گواہی دیتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ سنگترا ہاتھ میں آ گیا تھا۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی کا ایک معجزہ ہے کہ مسیح محمدی کو جو اعزاز دیا گیا وہ مسیح موسوی سے بڑھ کر تھا۔ اور اب یہ ان لوگوں کو کیا حق ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو سے معجزے ظاہر نہیں ہوئے، تو آج تک ہو رہے ہیں، 1400 سال گزرنے کو ہے، ابھی بھی ہو رہے ہیں حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ۔ بادل کا سایہ حضرت موسیٰ کے واقعہ میں پڑھا کرتے تھے کہ جاتے تھے تو بادل کا سایہ ہوتا تھا۔ اب یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک دفعہ بٹالے سے، اور یہ پہلے سے رسول مسیحیت پر معمول ہونے سے پہلے ہی آپ سے اللہ تعالیٰ کا جو سلوک تھا وہ اس طرز کا تھا۔ ایک دفعہ بٹالے سے ٹانگا یکا لیا قادیان کے لیے، تو سواریاں اپنے اپنے پیسے دے کر سوار ہوا کرتی تھیں، تو ایک ہندو نے جلدی سے پیسے دیے اور اس طرف بیٹھ گیا جس طرف سایہ تھا، اور ایک طرف سے سخت دھوپ تھی، چلچلاتی ہوئی دھوپ۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے آرام سے جا کر اس طرف بیٹھ گئے جہاں دھوپ تھی، لیکن ایک بدلی ظاہر ہوئی جو مسلسل بٹالے سے لے کے قادیان تک سایہ فگن رہی، ایک لمحے کا بھی وقفہ نہیں پڑا، اور اس سائے میں چلے۔ کہتے ہیں جب سب کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ جو بات ہوئی تو حضرت اماں جان نے روایت کی ہے کہ مصر صاحب نے یہ بیان فرمایا تھا، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس ہندو پر اس کا کیا اثر پڑا۔ کہتے ہیں اس نے بھی محسوس کیا تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہے، اس لیے اس نے اتر کر معافیاں مانگی اور کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ اب دیکھ لیں، اس میں ایک ہندو بھی گواہ بن جاتا ہے اس زمانے کی باتیں، اور پرانے زمانے کے معجزات پر گواہیاں مل رہی ہیں اس زمانے میں۔ اس طرح انبیاء کا انبیاء سے تعلق ہوتا ہے، ہر زمانے کے نبی اپنے آنے والوں کے لیے بھی شہادت دیتا ہے، اپنے سے گزرے ہوئوں کی بھی شہادت دیتا ہے۔ چھت سے سیالکوٹ میں چھت گرنے کا واقعہ آپ نے کئی روایتوں سے سنا ہوگا، حضرت خلیفہ بشیر احمد صاحب نے بھی اس روایت کو درج کیا ہے
ایک دفعہ ایک پرانے مکان میں چھت پر آپ سوئے ہوئے تھے، ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے، تو اس نے اس کے شہتیر سے ایسی آواز سنی جیسے وہ ٹوٹنے کو ہو. تو آپ نے اٹھایا اپنے ساتھیوں کو اور وہ پھر سو گیا کہ نہیں کچھ نہیں، وہم ہی وہیں. پھر اٹھایا، پھر سو گیا، پھر اٹھایا اور تاکید کی کہ چلو یہ چھت گرنے کو ہے، اور سب کو نکالنے کے بعد پھر آخر پہ نکلے ہیں. اب یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت یہ خاص اعزاز حضرت مسیح علیہ السلام کی خاطر تھا، اور آپ کو یقین تھا کہ جب خدا نے مجھے متنبع فرمایا ہے تو میرے ہوتے ہوئے چھت نہیں گرے گی. جب آپ سب یہ جب اتر رہے تھے، پیچھے حضرت مسیح علیہ السلام سیڑھیوں پر تھے ابھی، تو وہ چھت گری ہے اور اتنے زور سے گری کہ نچلی چھت کو بھی جس پہ یہ تھے لے کر زمین پہ دھڑام سے آ پڑی. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح بر وقت آپ کو متنبع فرما کر اس خطرے سے بچا لیا. حضرت منشی ظفر احمد صاحب والا واقعہ تو کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، اوپر نیچے پانی والا. اب کھانے میں برکت کے متعلق سنیے، حضرت اماں جان رضی اللہ بیان کرتی ہیں. یہ بھی حضرت اماں جان کی اپنی روایت ہے، جو موقع بعذاب قسم کھا کر انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ روایت ہر قسم کے مبالغے سے پاک ہے. ایک دفعہ حضرت مسیح موعود کے لیے بہت تھوڑا سا پلاؤ پکایا، جو صرف حضرت مسیح موعود کے لیے ہی کافی ہو سکتا تھا، مگر اس دن نواب محمد علی خان صاحب جو ہمارے ساتھ والے مکان میں رہتے تھے، یہ ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب والا مکان جو ہوا کرتا تھا بعد میں چوبارہ، حضرت اماں جان کا سین ختم ہو کر تو اس میں نواب محمد علی خان صاحب رہا کرتے تھے. بعد میں حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب پھر جب تک پارٹیشن رہی ہے وہیں رہے ہیں، اور وہاں ہم بارہا جایا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب کے بچوں سے میرا تعلق تھا، ڈاکٹر صاحب سے بہت تعلق تھا. اکثر بچے مسلم موعود کے ڈاکٹر صاحب سے بہت تعلق رکھتے تھے، ہمارا علاج بھی کرتے تھے اور بڑے مہربان تھے، باتیں بڑی مزیدار کیا کرتے تھے. تو ہم ان کے پاس ان کی صحبت سے استفادے کی خاطر دوڑ کے وہاں چلے جایا کرتے تھے اوپر. تو یہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں ہوا کرتے تھے وہ، اور ان کی بیوی اور بچے وغیرہ سب ہمارے گھر آ گئے. بیوی اور بچے، ماں پھوپھی جان اماں جان کا ہی انداز تک ہیں، وہ ان کی بیوی اور بچے سارے ہمارے گھر آ گئے. اور حضرت مسیح موعود نے اس سے فرمایا یا یہ پہلی بیوی کا ذکر ہوگا، جتنے بچے اس وقت تو حضرت اماں جان کی تو نہیں، حضرت پھوپھی جان کی شادی کب ہوئی ہے؟ وہ لیٹ ہوئی ہے غالباً. مجھے اچانک خیال آیا ہے کہ پھوپھی جان نہیں ہو سکتی، وہ پہلی بیگم ہوں گی اور ان کے بچے ہوں گے، عبد الرحمن، عبد الرحیم صاحب، نواب عبد الرحمن وغیرہ یہ ہوں گے غالباً. تو بہرحال وہ جو بھی تھے وہ گھر آ گئے. میں نے حضرت مسیح موعود سے کہا کہ چاول تو بالکل ہی تھوڑے ہیں، کیونکہ میں نے یہ چاول صرف آپ کے لیے تیار کروائے تھے. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چاولوں کے پاس آ کر ان پر دم کیا اور مجھ سے فرمایا کہ اب تم خدا کا نام لے کر ان چاولوں کو تقسیم کر دو. حضرت اماں جان فرماتی تھیں کہ ان چاولوں میں ایسی فوق العادت برکت پڑی کہ نواب صاحب کے سارے گھر والوں نے یہ چاول کھائے. حضرت مولوی نور الدین صاحب اور مولوی عبد الکریم صاحب کے گھروں میں بھی چاول بھجوائے گئے، ان کے علاوہ کئی دوسرے لوگوں کو بھی دیے گئے. اور چونکہ وہ برکت والے چاول مشہور ہو گئے تھے، اس لیے بہت سے لوگوں نے ہم سے آ کر چاول مانگے اور ہم نے سب کو دیے، اور خدا کے فضل سے وہ سب کے لیے کافی ہو گئے. کیوں جی، کیا کوئی اس کے متعلق بتایا؟ اچھا، نہیں کوئی ضرورت ہے اس کی. ہاں، اب چاولوں ہی کا ایک اور واقعہ زردے کے ذکر میں ملتا ہے جو بیرونی مہمانوں سے تعلق رکھتا ہے. میاں عبداللہ صاحب سنوری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چند مہمانوں کی دعوت کی اور ان کے واسطے گھر میں کھانا تیار کروایا، مگر جس وقت کھانے کا وقت آیا جس وقت کھانے کا وقت آیا اتنے ہی اور مہمان آ گئے اور مسجد مبارک مہمانوں سے بھر گئی. اس لیے لازماً یہ اور واقعہ ہے کہ مسجد مبارک پھر مہمانوں سے بھر گئی. حضرت صاحب نے اندر کہلا بھیجا کہ اور مہمان آ گئے ہیں، کھانا زیادہ بھجواؤ. اس پر بیوی صاحبہ نے
حضرت صاحب کو اندر بلوا بھیجا اور کہا کہ کھانا تو تھوڑا ہے، صرف ان چند مہمانوں کے مطابق پکایا گیا تھا جن کے واسطے آپ نے کہا تھا، مگر شاید باقی کھانے کا تو کچھ کھینچ تان کر ہم گزارا کر لیں، لیکن زردہ تو بہت ہی تھوڑا ہے، اس کا کیا کیا جاوے؟ میرا خیال ہے کہ زردہ بھجواتی ہی نہیں۔ اسی طرح کے انداز تھے حضرت اماں جان کی باتوں کے، ابھی بھی ایسے چلتی ہیں، اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، صرف باقی کھانا نکال دیتی ہوں۔ حضرت صاحب نے فرمایا نہیں، یہ مناسب نہیں، تم زردہ کا برتن میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت صاحب نے اس پر برتن پر رومال ڈھانک دیا اور پھر رومال کے نیچے اپنا ہاتھ گزار کر اپنی انگلیاں زردے میں داخل کر دیں اور پھر کہا اب تم سب کے واسطے کھانا نکالو، خدا برکت دے گا۔ چنانچہ میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ زردہ سب کے واسطے آیا اور سب نے کھایا اور پھر بھی کچھ بچ گیا۔ یہ جو کچھ بچ گیا جو ہے یہ اکثر ان روایات میں بیان کیا جاتا ہے، جو چونکہ حضرت مسیح کے وقت بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اب بھی یہی محاورہ استعمال ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مبالغے کا نہیں بلکہ یقین دہانی کے لیے تھا کہ یہ اعجاز ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص برکت نازل ہوئی ہے۔ اب لال پری ایک ہوتی تھیں چشم، آشوب چشم کا واقعہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ لال پری ہوا کرتی تھیں خان میر صاحب کی بیگم، وہ پٹھانی ہجرت کر کے آئی ہوئی تھیں، بہت نیک دعاگو خاتون تھیں، اور حضرت اماں جان حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے گھر بہت خدمت کیا کرتی تھیں، ان سے تعلق تھا۔ وہاں آ کے چچی جان بھی پٹھان تھی، جو کہ یہ بھی پٹھان تھیں، اس دوستی کے تعلق کی وجہ سے وہ اکثر خدمت حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے گھر ہی کیا کرتی تھیں اور ہمارے گھر بھی آتی جاتی تھیں۔ ان کی بڑی دلچسپ باتیں، مگر وہ چھوڑ دوں، ان کی اولاد ساری بڑی مخلص و فدائی، کوئی جرمنی، کوئی کینیڈا، کوئی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اب پاکستان میں بھی، افغانستان میں بھی بچے رہے ہیں ان کے۔ وہ واقعہ سن لیجئے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میری آنکھیں اتنی سخت خراب تھیں کہ انتہائی درد اور سرخی کی وجہ سے کھولنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ والدین نے بہت علاج کیا، کروایا، مگر افاقہ نہ ہوا، تکلیف بڑھتی گئی۔ ایک دن جب والدہ اسے پکڑ کر زبردستی دوائی آنکھوں میں ڈالا کرتی تھیں، اس زمانے میں دوائیاں ایسی ہوا کرتی تھیں، مجھے پتہ ہے کاسٹک کی ایک دوائی ہوا کرتی تھی، کاسٹک سوڈا کی، اور بڑی سخت لڑتی تھی آنکھوں میں، تو بچے دوڑتے تھے، تو پکڑ کے بعد دو آدمی جکڑ کے ان کو آنکھیں کھول کے زبردستی اس میں دوائی ڈالا کرتے تھے۔ تو اس بیچاری لال پری کو بچپن میں انہوں نے پکڑ لیا ماں باپ نے اور دوائی ڈالنے لگے۔ کہتے ہیں میں پیچھے چھڑا کر ڈر کے دوڑی اور میں نے کہا میں تو مسیح موعود علیہ السلام کے پاس جاتی ہوں، وہی میرے علاج کریں گے۔ کہتے ہیں پہنچی، رو رہی تھی، آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، سرخی کی شدت کی وجہ سے سخت بے چین تھی، آنکھیں کھول ہی نہیں سکتی تھی، مگر حضرت مسیح السلام کے پاس جس طرح بھی ہے حاضر ہوگی، تھوڑا سا انسان کبھی تھوڑا کھول کے دیکھ لیتا رستہ اور پہنچ جاتا ہے۔ میری بھی آنکھیں بہت دکھا کرتی تھیں بچوں نے، مجھے یاد ہے یہ طریقہ۔ تو کہتی ابلی ہوئی آنکھیں درد سے کرا رہی تھی، حضرت مسیح السلام نے اپنی انگلی پر تھوڑا سا لعاب دہن لگایا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے، اور ایک لمحہ کے لیے رک کر، جس میں شاید دعا فرما رہے ہوں، لکھا میں دعا کر رہے ہوں، کہا کرتا ہوں ہمیشہ، بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنی یہ انگلی میری آنکھوں پر آہستہ آہستہ پھیری اور پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا بچی جاؤ، اب خدا کے فضل سے تمہیں یہ تکلیف پھر کبھی نہیں ہوگی۔ وہ بیان کرتی ہیں، امت اللہ ان کا نام تھا، لال پری کہتے تھے ان کو۔ اس کے بعد آج تک جب کہ میں 70 برس کی بوڑھی ہو چکی ہوں، ایک دفعہ بھی میری آنکھیں دکھنے نہیں آئیں، اور میں نے ان کو ان کی زندگی تک دیکھا ہے، آخر دم تک، اور ایک دن بھی ان کی آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں دیکھی، بالکل صاف روشن آنکھیں، نہ کوئی دوسری بیماری، نہ دکھنے کی بیماری۔ تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ جو پہلے معجزے تھے وہ بھی سچے تھے، لیکن وہ دشمنوں کے لیے نہیں ہوا کرتے، وہ صاحب ایمان لوگوں کے ایمان کو تقویت دینے کے لیے کہ ان کے اندر ایک خدا رسیدہ انسان موجود ہے اور خدا قادر مطلق ہے، یہ باتیں ثابت کرنے کی خاطر ایمان والوں کا ایمان بڑھانے، ان کا دل بڑھانے کے لیے یہ معجزے ہوتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک ایسا حافظ نبی بخش کے متعلق ڈاکٹروں نے کہا کہ موتیا اتر چکا ہے کافی حد تک اور لازماً اترے گا۔ وہ حضرت بشیر صاحب کی خدمت میں پہنچ گئے،
آپ نے الحمدللہ پڑھا اور دم دیا اس کو اور کہا میں دعا کرتا ہوں. کہتے ہیں وہ جو اترا ہوا موتیا تھا وہی غائب ہو گیا اور پھر کبھی موتیا نہیں ہوا آخر وقت تک. پھر دعا کے اعجاز سے جو عبدالرحیم صاحب، نواب عبدالرحیم خان صاحب، جن کے متعلق یقینی گواہی تھی کہ اب ان کے برتنے کا کوئی سوال نہیں، نزا کا عالم آ چکا تھا. وہ جو انک انت المجاز والا واقعہ ہے، آپ نے جب دعا کی اور دعا سے کچھ نہ بنا اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ بات دعا کے حد سے نکل گئی ہے، اس وقت آپ نے یہ عرض کیا کہ میں شفاعت کرتا ہوں. اس پر بڑی سخت ایک جلال کے ساتھ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. وہ ہوتا کون ہے کہ خدا کی اجازت کے بغیر اس کے حضور شفاعت کرے. حضرت مسلم کا حال یہ تھا کہ سر سے پاؤں تک لرزہ طاری ہو گیا اس آیت سے. بڑی سخت بے چینی اور استغفار کی طرف توجہ مائل ہوئی. تب اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے انک انت المجاز، تجھے اجازت دی جاتی ہے، میں مجاز کرتا ہوں تجھے. پھر شفاعت کی اور کہلا بھیجا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور عین اس وقت اس بچے کی حالت پلٹی ہے اور موت کے منہ سے نکل کے پھر وہ زندہ رہا. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان سے میں نے باتیں کی ہوئی ہیں. میرے ماؤں مرحوم محمود اللہ شاہ صاحب سے ان کی بڑی دوستی تھی اور آخر وقت تک ٹھیک ٹھاک بالکل بڑی لمبی عمر پائی ہے انہوں نے، صاحب اولاد ہوئے. پھر عبد الکریم والا موضوع آپ جانتے ہیں کہ حلقائے کتے نے کاٹا اور وہ بیماری عود کرائی. اس کسولی شبلے کے پاس جگہ تھی جہاں یہ خاص ہسپتال تھا، وہاں ان کو بھیجا گیا اور ان کی طرف سے ہمیشہ نے دعائیں کیں لیکن کچھ پیش نہ گئی. یہاں تک کہ وہاں سے یہ تار آئی کہ سوری نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم. یہ جو بیماری ہے جب عود آئے تو پھر ناممکن ہے ٹھیک ہونا، ہم معذرت چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. تب مسیح علیہ السلام کی توجہ دعا کی طرف بڑے زور سے ہوئی اور عرض کیا کہ اے خدا تو قادر و توانا ہے، تو کر سکتا ہے. اور پھر آپ کو تسلی دلائی گئی اور آپ نے فرمایا یہ فرمانے کا ذکر تو نہیں کیا فرمایا، لیکن یہ ذکر تو سارے روایات میں ملتا ہے کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی قبولیت کا اظہار پہلے ہی کر دیا تھا اور اس تار کو کچھ حقیقت نہیں دی تھی. اللہ قادر ہے. اور پھر واقعہ یہی ہوا اور ان لوگوں نے بھی حیرت سے اس بات کو ریکارڈ کیا ہے اس اسپتال میں کہ ہمارے علم میں ایسا واقعہ کبھی پہلے نہیں ہوا کہ ایک شخص جس کو حلقائے کتے نے کاٹا ہو اور مرض عود کر آیا ہو پھر وہ بچ جائے اس سے. بس اللہ کے فضل کے ساتھ یہ معجزہ آج بھی اس لحاظ سے زندہ ہے کہ پھر وہ بڑے ہوئے، ان کی شادی ہوئی اور اس وقت حیدرآباد دکن میں ان کی اولاد یہ ہم دیکھ رہی ہے. یہ درس 2 سال پہلے یا سال پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا تو وہاں سے جواب آیا تھا کہ ہاں ہم ہیں موجود یہاں. تو خدا کے فضل کے ساتھ یہ وہ اعجاز ہیں جو پھر زندہ بھی ہو رہے ہیں اور سارے عالم پر پھیل رہے ہیں اور ساری دنیا گواہ بن رہی ہے کہ یہ مسیح سچا تھا. اور وہ واقعات جو فرضی کہانیاں سمجھی جاتی تھیں وہ فرضی نہیں ہیں، فی الحقیقت اس زمانے میں بھی رونما ہو سکتی ہیں. ہاں اب چونکہ سوالات کا وقت ہے، قرآن کریم کے باقی موضوعات کا ذکر پھر کل کریں گے انشاءاللہ. یہ لے لیں ہیں. ہاں جی سوال فرمائیے. کہتے ہیں آدھا گھنٹہ سوالات کا تھا مگر سوالات زیادہ ہیں نہیں، امید ہے ہم 10-15 منٹ 20 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے. کیا سوالات ہیں فرمائیے. مائکروفون کے سامنے آ جائیں. کچھ باہر سے بھی آئے ہوں گے وہ آپ پڑھ دیں گے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نے جو معجزات کے ضمن میں خوراک اور پانی کے بڑھ جانے کا ذکر فرمایا ہے، میرا سوال اس تعلق میں ہے. عام طور پر سائنس کا یہ اصول ہے کہ مادہ نہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ فنا ہو سکتا ہے.
तो उसे क्या ये समझना ये चाहिए दोनों उसूल ये साइंस की रूह से बातिल साबित हो चुके हैं। आप किस ज़माने में पढ़ी थी साइंस आपने? अभी भी आप साइंसदान हैं, आपको इल्म होना चाहिए कि इंडिस्ट्रक्टिविटी ऑफ मैटर का उसूल गलत साबित हो चुका है और अरब डॉलर लगाकर अब ज़ेरे ज़मीन इटली में भी और अमेरिका में भी और जगहों पे भी ऐसी सुरंगें बनाई गई हैं जिनमें इस बात की तहकीक हो रही है कि प्रोटॉन जो सबसे ज़्यादा इंडिस्ट्रक्टिबल कहलाता था उसकी उम्र कितनी है। और डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने भी उस पर अपने हिसाबी नज़रिए से उसकी एक उम्र मुकर्रर की है जो ग़ालिबन 10⁻³ है और या 34 होगी। बाहर डॉक्टर साहब तो अभी तक इस बात के कायल हैं। जब मेरी उनसे मुलाकात आखिरी दफ़ा इस मौजू पर गुफ्तगू में हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बईद नहीं कि इनकी तहकीक आखिर मेरी बात ही को सच्ची साबित करे और उस पर एक और नोबल प्राइज़ फिर उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये कहना कि मादा मिट नहीं सकता, ख़त्म नहीं हो सकता, ये बात तो गलत हो चुकी। जहाँ तक ये कि नया मादा पैदा नहीं हो सकता, ये भी गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर तहकीक हो रही है उसमें बाज़ पार्टिकल ऐसे निकले हैं, बोसॉन वगैरह, जिनके मुतल्लिक साइंसदान कहते हैं कि वो अपना अपोजिट नंबर ख़ुद ब खुद ही पैदा कर लेते हैं। यानी एक है पैदा हुआ और दूसरी तरफ एक और मादा अदम से वजूद में आ गया है। वो किस हद तक मादा कहलाने का मुस्तहिक है ये अलग बहस है, क्योंकि उसका कोई मैस नहीं बयान किया जाता। लेकिन मैस इतना छोटा हो कि मैस की हद से निकल जाए मगर मौजूद मैटर के हिस्से में की तारीफ में तो वो दाखिल है, मौजूदात में दाखिल है और उन्हीं के इज्तिमा से बिलाखिर बड़े पार्टिकल्स बनते हैं। तो ये जो ख्याल था कि आगाज़ अदम से हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। फिर जो कादिर व तवाना खुदा ये निज़ाम जारी करके उसके करिश्मे हमें दिखा रहा है, हरगिज़ बईद नहीं कि वो बाज़ ऐसे क़वानीन को अमल में लाया हो जिसका हमें अभी इल्म नहीं। लेकिन दूसरी सूरत कश्फी हालत है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे कुशूफ़ होते हैं जिनका असर ज़ाहरी तौर पर हकीकत की तरह दिखाई देता है और मैंने नफ्सियात के लिहाज से साबित किया था कि वो हकीकत ऐसी है जो वाक़तन एनर्जी दे जाती है। चुनांचे राइजल ने जो तजर्बे किए इसमें यूगोस्लाविया नहीं चेकोस्लोवाकिया में, उसमें उसने बाकायदा वज़न किया उन मरीज़ों का जिनको उसने हिप्नोटिक स्टेट में रख कर उन पर यह तासुर कायम करने की कोशिश की कि ये जो गाय है जो दूध देती है, इसको दूध आता है, वो तुम्हारी तरफ उसकी ताकत मुंतकिल हो रही है। तो वो लिखता है कि कई रातों के तजर्बे के बाद जब भी वो उठते थे हिप्नोटिक स्टेट से, अपने आप को तरोताज़ा और वेल फेड बताते थे कि हाँ हमने खूब खाया और खूब मज़ा आया और कोई ताकत में कमी नहीं आई। लेकिन कहते हैं वो राइजल कि मैंने एहतियातन पहला भी वज़न करा था, जब दोबारा वज़न किया तो उनके वज़न में एक ज़रा भी कमी नहीं पाई। अब ये बातें आजकल के साइंटिस्ट या सेमी साइंटिस्ट कह लें आप, आपके बाहर से ताल्लुक़ रखते हैं दायरे से, मगर काबिल एतमाद लोग हैं। वही साहब अब जनूबी अमेरिका में, इसमें कैलिफोर्निया में किसी जगह, सैंटियागो या कौन सी जगह है, वहाँ प्रोफेसर हैं, अब हिजरत करके उधर आ गए थे। अब ज़िंदा हैं कि नहीं, मगर चंद साल पहले मैंने जब उनसे रब्ता करने की कोशिश की थी तो पता लगा लिया था कि बाकायदा वहाँ प्रोफेसर हैं और ज़िंदा मौजूद थे उस वक्त तक। लेकिन जब मैं गया तो उस वक्त वो किसी और दौरे पर कहीं गए हुए थे, लेक्चरों के दौरों पे जाते हैं ना, इसलिए मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। तो कैलिफोर्निया वालों को चाहिए कि पता करें अगर अब भी वो ज़िंदा हैं और फिर दोबारा तौफीक हो मुझे जाने की, मैं उनसे ख़ुद मिलकर इस वाक़े के ऊपर तहकीक करना चाहता हूँ। तो अब जो शवाहिद साइंस में हमारे सामने आ रहे हैं उनमें जो एहसासात हैं वो इतने कवी हो जाते हैं कि उनसे मालूम होता है हकीकत पैदा हो गई है।
कुछ ना कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिन पर अभी तक साइंस की तफसीली नज़र नहीं, मगर अगर ये ना भी हो तो इससे आप कश्फ एक अजीम कश्फ करार दे सकते हैं। दिल की तसल्ली जैसे चाहें करें, मगर वाक़यात इतने कतई हैं कि उनका इनकार मुमकिन नहीं। ठीक है, अगला सवाल। डॉक्टर हमीदुर रहमान साहब इस पर बैठे देख रहे होंगे, हमारे बड़े मुखलिस फ़िदाई आदमी हैं, अमीर हैं आजकल लॉस एंजलिस के। वो पता करें किसी से कि उनके मशरक़ी हिस्से में जो स्पेनिश स्पीकिंग इलाके हैं उनमें ही कहीं डॉक्टर राइजल का मुझे पता चला था, जो चेकोस्लोवाकिया से हिजरत करके चले। तो अगर उनसे रब्ता हो जाए इनका, खुदा करे वो ज़िंदा हो, तो मेरा शौक़ है कि मैं वो बातें जो उनकी किताब में नहीं बल्कि दूसरी कुतब में उनके हवाले से मैंने पढ़ी हैं, चूँकि बहुत अहम है, इसलिए मैं उनकी तस्दीक ख़ुद उनसे करना चाहता हूँ। फरमाइए, वो अपने तौर पर कर भी लें इस वाक़या का जिक्र करके मसलन, लेकिन जब मैं जाऊँगा अगर तौफीक मिले तो इंशाअल्लाह उनसे मिल भी लूँगा। आगे चलें। हुजूर ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में जॉन्स नामी 2 बुज़ुर्गों की कब्रें मिलने का जिक्र फरमाया था, लेकिन उस जजीरे और उस मुल्क का नाम वगैरह रह गया था। वो मैंने कहा था मुझे याद नहीं आ रहा, मगर मुझे याद है, आ जाएगा याद। यही बात है ना। जजीरे का नाम तो पैटमोस है, और ये हमारी माह दबूस ने, जो मेरे कहने पर जो तहकीक कर रहे हैं हमारी अहमदी ख़वातीन और बच्चियाँ भी, उनमें माह दबूस के सुपुर्द हज़रत ज़करिया की तलाश है, हज़रत याह्या की तलाश है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी तहकीक की है, और पहली दफ़ा उनकी तहकीक से ही बात मेरे सामने आई थी कि एक जज़ीरा है पैटमोस नाम पर, जो बैरन है और पहाड़ी और रॉकी जज़ीरा है। वहाँ हज़रत से एक याह्या नामी बुज़ुर्ग के ख़त मिले हैं, चले हैं वहाँ से, उस डेट लाइन से जो ईसाई लिटरेचर में महफूज हैं। लेकिन जो कब्रें हैं याह्या नाम की, वो उसके साथ एफिसस जगह है, जो 15-20 मील या कुछ फासले पर मेन लैंड से ताल्लुक़ रखती है। तो ये कह रहे हैं कि आपने ना जजीरे का नाम लिया ना मेन लैंड का नाम लिया। ये मेन लैंड टर्की के शिमाल मगरबी हिस्सा है, और इसके पास परली तरफ ग्रीस करीबी है। तो इनके दरमियान का जो समंदर है उसमें ही ये जजीरा वाक़या है। तो उस ज़माने में टर्की पर भी उस हिस्से में ख़ुसूसियत से काफ़ी ईसाई वहाँ जाया करते थे, गुज़रा करते थे, वहाँ से पैगाम भी दिया करते थे। तो बहरहाल जो समंदरी जहाज़ सफ़र करते थे वो साहिल के करीब करीब अक्सर रहा करते थे। तो बैद नहीं कि वहाँ से जो फ़लस्तीन के इलाके से कोई जहाज़ चला हो और उसने इनको वहाँ पहुँचा दिया हो, और कुछ अरसे अपने आप को मख्फी रखने की खातिर कि ये कहीं रोमन हुकूमत को इनका पता ना चल जाए कि ये बच गए हैं और यहाँ रहते हैं, उस जजीरे पे भी उन्होंने गुजारा हो। मगर बिल आखिर उनकी कब्रें बहरहाल वहीं मिलती हैं, इफिसस में, एसिफिस, यही है एफिसस, एसिफिस ना एफिसस, राइट, एफिसस। स्पेलिंग क्या है इसकी, स्पेलिंग भी बता दें। EPHESUS। क्या? EPHES आगे ESUS, एफिसस। बस यही था सवाल। आगे सवाल है दूसरा जी। हाँ, और ये नॉर्थ लंदन से सवाल है, एक दोस्त का, कहते हैं हुजूर ने दरसुल कुरान के सिलसिले में एक काबिल वज़ाहत अमर हुजूर की खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने नबियों की उन दुआओं को जो उसे बहुत पसंद आई उन्हीं के अल्फाज में कुरान मजीद में महफूज फरमा दिए है। क्या सब नबी अरबी ज़ुबान ही बोला करते थे? बात यह है कि जिन अम्बिया का ज़िक्र है ये ज़्यादातर उस ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं जो अरब स्पीकिंग इलाका है, लेकिन हज़रत मूसा के मुतल्लिक़ हम ये नहीं कह सकते कि वो अरबी बोलते थे या इब्रानी बोलते थे, लेकिन आम तौर पर इब्रानी ही मंसूब होती है। जहाँ तक दुआओं के महफूज करने का ताल्लुक़ है, कुरान करीम ने यह नहीं फरमाया कि मैंने ही उसी ज़ुबान में इसको महफूज किया गया है। वो इब्रानी दरअसल अरबी की ही बिगड़ी हुई शक्ल है,
اور یہ مسلسل پھر بگڑتے بگڑتے کافی بعض جگہوں میں عربی سے دور ہٹی، مگر پھر بھی بہت مشابہتیں ہیں، اتنی زیادہ کہ ہم تحقیق کے دوران جب عبرانی عبارتیں پڑھتے ہیں تو ان سے ملتا جلتا عربی لفظ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، مثلا ماں کو میں کہتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ عربی ہے، وہ کہتی نہیں میرے علم میں تو نہیں، مگر جب تحقیق ہم کرتے ہیں، ڈکشنری دیکھتے ہیں تو اس سے ملتا جلتا بالکل بہت ہی قریبی عربی لفظ مل جاتا ہے۔ تو اصل زبان جو ہے وہ عربی تھی، اس لیے اس عبرانی زبان کو عربی کی طرف لوٹا کر بیان کر دینا کوئی ایسی بات نہیں جو قابل اعتراض ہو۔ مگر اور زبانیں بھی اگر وہ بولتے تھے تو ضروری نہیں کہ قرآن کریم عربی میں وہ غیر زبانیں بیان کرے جس سے کسی کو کچھ پلہ ہی نہ پڑے اور مقصد ہی فوت ہو جائے۔ اس لیے جو بھی بولتے تھے اس کا عربی ترجمہ سمجھ لیں آپ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ایک سوال اور ہے، احیاء موتیٰ کے ضمن میں حضور انور نے آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا حضرت سلمان کے زمانے میں وہ صبا کے ذکر میں آتا ہے، اس نے پڑھ کے سنایا وَأَنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ تو عرب علاقہ ہی تھا نا، صبا کا علاقہ تو عرب علاقہ ہی ہے، وہ جنوبی عرب سے تعلق رکھتا ہے، کیوں جی؟ ہاں، تو وہاں تو ہو سکتا ہے بین ہی اسی طرح عربی زبان بولی جاتی ہو، مگر تحقیق طلب ہے جہاں جہاں بھی کوٹ کیا قرآن کریم نے، ہو سکتا ہے عبرانی میں یا کسی اور زبان میں وہ بات ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما لیا ہو۔ احیاء موتیٰ کے ضمن فرعون میں تو عربی نہیں بولتا تھا، فرعون کی باتیں میں صرف دعاؤں تک کیوں محدود رکھتے ہیں؟ فرعون کی باتیں بھی قرآن کریم نے محفوظ کی ہیں، فرعون کے خاندان کے آدمی کی باتیں بھی محفوظ فرمائی ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیان اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن مضمون ان لوگوں کا تھا اور کم و بیش اس انداز میں انہوں نے بات کہی تھی۔ آگے چلیں۔ جی، احیاء موتیٰ کے ضمن میں حضور نے آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم پیش فرماتے ہوئے یہ استدلال فرمایا ہے کہ یہاں لازماً روحانی زندگی عطا کرنے کے معنی ہے، ٹھیک ہے، مردوں کو زندہ کرنا مراد نہیں۔ ایک دوست نے سوال یہ کیا ہے کہ عیسائی عام طور پر اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ اذا دعاکم کا قرینہ صارفہ موجود ہے، اس لیے روحانی طور پر زندہ کرنے کا مفہوم لینا تو درست ہے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ کسی احمدی مولوی کے دماغ کی ایجاد ہے۔ عیسائی ایسی باتیں ان کو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا، کوئی نہیں کہتے، کسی احمدی مولوی نے بنائی ہوئی ہے بات۔ وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ کوئی کہے تو کیا جواب دیں گے ہم۔ بات یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا قرآن کریم کا ایک انداز بیان ہے، ہر وہ بات جس کو قرآن کریم سابقہ حوالوں سے پیش کرتا ہے ان کی گناہ کو بیان کرنے کے لیے ویسا ہی لفظ ایک اور موقع پر اس طرح استعمال فرما دیتا ہے کہ انسان کی نظر پہنچ جاتی ہے کہ اصل کیا بات ہوئی ہوگی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا حضرت سلیمان کے زمانے میں کیڑیاں بولی، پرندے اڑے اور ساتھ پیغام لے کے گئے، حضرت مسیح نے بھی پرندے بنائے، اور اسی معجزے کے بہت تھوڑی دیر بعد قرآن کریم فرماتا ہے تو تمہاری طرح کی امتیں تھیں، نام ہم پرندوں کا لیں یا حیوانات چلنے پھرنے والے حیوانات کا، یہ تمثیلات ہیں جو انسانوں ہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک میں نیا مضمون پیش کیا تھا، تو دراصل یہ قرآن کریم کا ایک بہت ہی اعلیٰ انداز بیان ہے کہ وہ گزشتہ باتوں کو قبول کرتا ہے تو ان کی حقیقت پر، ان کی اصلیت پر روشنی بھی ڈالتا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے میں نے یہ بات مثال دی تھی۔ اور جہاں تک احیاء موتیٰ کا تعلق ہے، یہ مضمون قرآن کریم میں اور جگہ بھی بیان ہوا ہے، ایک جگہ تو نہیں ہوا۔ جب قرینہ پھر یوں بنے گا، اگر یہ قرینہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم جب قطعی طور پر کہتا ہے کہ کوئی مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ایک سنت اللہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، تو وہ اس سے بڑا قرینہ ان کو اور کیا چاہیے۔ اس لیے حضرت مسیح نے جب مردوں کو زندہ کیا اور قرآن کریم میں بیان کیا، تو سوال یہ ہے کہ اس قرینے کے ہوتے ہوئے اس کا جسمانی ترجمہ تو ہم کر نہیں سکتے، اور اگر کریں تو تضاد ہوگا،
تو قرآن کریم میں اس کا ہمیں کیا حل ملتا ہے؟ اس طرز پر اگر استدلال آگے بڑھائیں تو حل یہ ملتا ہے کہ یہی لفظ احیاء کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال ہوا، اور مراد اس سے زندہ، ظاہری طور پر زندہ کرنا نہیں بلکہ روحانی طور پر زندہ کرنا ہے۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہے، یہ قرآن کریم تو بہت ہی مربوط کتاب ہے، ہر بات کا تعلق ایک اور بات سے قرآن کریم کے اندر ہی مل جاتا ہے۔ وہاں آپ دیکھیں نزول کا لفظ بار بار استعمال ہوا ہے، نازل ہوا، نازل کیا، اور قرآن کریم نے کئی استعمالات کے ذریعے قطعی طور پر ثابت کر دیا کہ روحانی دنیا میں جب نزول کی باتیں ہوتی ہیں تو فائدہ مند وجود کا خدا کی طرف سے اترنا مراد ہے، یعنی انعام کے طور پر بنی نوع انسان کو ملنا۔ اس لیے صرف ایک قرآن ایسی کتاب ہے جس نے بظاہر دلیل نہیں بنائی، لیکن متفرق جگہوں پر ایسے ذکر کر دیے کہ ان پر نظر پڑے تو حیران ہو جاتا ہے آدمی کی، تو ایک پوری ایک مربوط دلائل کا ایک جہان ہے۔ لفظ نزول کو لوہے کے تعلق میں بیان فرمایا جو زمین سے نکلتا ہے، لفظ نزول کو حیوانات کے جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کے تعلق میں بیان فرمایا کہ یہ بھی نازل ہوئے ہیں، اور پھر نزول کا تعلق بارش سے بھی کر دیا، ظاہری طور پر بھی پانی اترتا ہے، لیکن فائدہ مند ہے اصل مراد سے۔ اور سب سے عظیم شان بات یہ کہ تمام انبیاء کو چھوڑ کر صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لفظ نزول فرمایا، استعمال فرمایا کہ یہ نبی ہم نے تم میں نازل کیا ہے، ذکر الرسول جو مجسم ذکر الہی ہے۔ تو یہ قرآنی طرز استدلال ہے جو بالکل مربوط ہے، ہر جگہ پائی جاتی ہے، اس لیے فوری وہاں کا قرینہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ بس ختم ہو گئی بات۔ اور یہ جو قتل انبیاء والی بات تھی، یہ ایک اور دلچسپ بات سامنے آئی ہے۔ پیٹموس کا ذکر آیا تو مجھے جب آپ انہوں نے ذکر کیا پیٹموس کا، تو میں اس زمن میں ایک اور حوالہ لے کے آیا ہوں جس کا اس سے تعلق ہے، مگر اس تعلق میں نہیں بھیجا گیا مجھے، ویسے بھیجا گیا تھا، میں نے کہا تھا ساتھ رکھ لیں۔ وہ عبدالسمیع صاحب آخر لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں آخر ہیں یا اختر ہیں، مگر جو بھی ہیں عبدالسمیع صاحب ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھا حوالہ قتل انبیاء کے تعلق میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ارسال فرمایا ہے۔ میں نے گزشتہ دفعہ جب یہ کہا تھا کہ امکان موجود ہے کہ حضرت یحییٰ قتل ہوئے ہی نہ ہوئے ہوں، محض کوشش کی گئی ہو اور خدا تعالیٰ نے بچا لیا ہو، اور وہی ہجرت کر کے پھر وہ ایفیسس اور پاٹموس میں ملیں بعد میں، تو اس پر میں نے صرف ایک ہلکا سا تردد کا اظہار کیا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قطعی حدیث سے ثابت ہو جائے کہ حضرت یحییٰ ضرور قتل ہوئے ہیں تو ہم اس تحقیق سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ اگر مسیح علیہ السلام کی کسی عبارت سے پتہ چلے تو میرے علم میں آنی چاہیے۔ وہ جو عبارت تھی جس میں اپنے حضرت سید احمد صاحب شہید کا ذکر تھا، اس میں نے استنباط کیا تھا کہ اس میں یہ ہرگز قطعی دعویٰ نہیں ہے کہ مسیح السلام کہتے ہیں ضرور وہ قتل ہو گئے تھے۔ ایک جاری ایک روایت تھی جس پہ یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، اس کا بیان کیا، اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کیا۔ تو عبدالسمیع صاحب کا میں ممنون ہوں کہ اس مضمون پر قطعی شہادت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی انہوں نے بھیجی ہے۔ صلیب چونکہ جرائم پیشہ کے واسطے ہے، اس واسطے نبی کی شان سے بعید ہے کہ اسے بھی صلیب دی جاوے، یعنی کاٹھ پر لٹکایا جائے اور مارا جائے، یہ مراد ہے۔ اسی طرح آتشک وغیرہ جو خبیث امراض ہیں، یہ خبیث لوگوں کو ہوتے ہیں، انبیاء ان سے محفوظ رہتے ہیں۔ نفس قتل انبیاء کے لیے معیوب نہیں ہے۔ نفس قتل اگر محض قتل ہو، ان خبیث چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، تو اگر یہ ہو جائے تو اس کو ہم ناممکن نہیں کہہ سکتے، مگر کسی نبی کا قتل ہونا ثابت نہیں ہے۔ اب بتائیں، اگر حضرت مسیح علیہ السلام قطعیت کے ساتھ حضرت یحییٰ کے قتل ہو جانے کا ذکر قطعیت کے ساتھ کر رہے تھے تو یہ کیسے فرما سکتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کے متعلق بھی
शुबा है, ख्यालात हैं कि वो कत्ल हुए। और मैंने कहा था कि हज़रत सैयद अहमद साहब शहीद के मुतालिक भी तहकीक होनी चाहिए, कि मुझे लगता है किसी मैंने तहकीकी किताब में जो वहाँ के तारीख़ी हालात पर थी, बहुत अरसा पहले पढ़ी थी, उसमें किसी मुसन्निफ़ ने ये ज़िक्र किया था कि ये जो ख्याल पाया जाता है कि सैयद अहमद साहब वाक़अतन शहीद हो गए थे, इसका कतई सबूत नहीं है, बल्कि वो सिख उनको पकड़ कर ले गए थे और फिर क्या हुआ इसको हम यकीनी तौर पर नहीं जानते। ये बात अपनी ज़ात में जिस नतीजे पर भी पहुँचे उस इस्तदलाल को मुतासर नहीं करेगी अब, क्योंकि हज़रत सैयद अहमद साहब के हवाले से ज़िम्नन मसीह मौऊद इस्लाम ने फरमाया है कि हज़रत याहिया भी मालूम ये होता है कि कत्ल हुए, और ये एक मुशाबियत है, मगर साथ ही फरमा दिया कि किसी नबी का कत्ल साबित नहीं हो सकता। बस इस पहलू से ये तहकीक इंशाअल्लाह हम जारी रखेंगे, और जो भी माहासिल होगा मैं जब ये तहकीक मुकम्मल होगी तो इंशाअल्लाह जमात के सामने पेश करूँगा। ख़त्म? कोई और सवाल है? हाँ जी, डॉक्टर मुजीब साहब भी हैं, और उससे पहले हाजी जुनूदुल्लाह साहब के साहबजादे और रशीद साहब, और ये अच्छा, ये तो हमारे माशाअल्लाह हक़ महफूज हैं इनके, चौधरी मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब और डॉक्टर बशीर साहब, डार साहब कहलाते हैं या नहीं? हाँ, डॉक्टर बशीर डार साहब। इसलिए मैंने पूछा था कि इनके जो भाई हैं ज़फ़र साहब, उनको नहीं पसंद लफ्ज़ डार, वो कहते हैं मुझे खाली डॉक्टर ज़फ़र कहा करो, और ये बाकायदा ज़ोर से डार लिखते हैं साथ। फरमाइए। आपने आज के दर्स में फरमाया कि वो गलबा रोम के सिलसिले में हज़रत उमर ने के सामने शर्त पेश की थी, और शर्त मैंने कहा हज़रत उमर नहीं बल्कि हज़रत अबू बकर साबित हुए हैं। और उसके ज़िम्न में आपने फरमाया कि शर्त वहाँ लगाई गई थी। तो ये आमतौर पे सुना गया है कि शर्त लगाना सुना गया है कि शर्त जायज़ नहीं। शर्त असल में शर्त के ताबे नहीं बल्कि जुए के ताबे है। अच्छा। उसी के कुरान करीम में जहाँ जुआ मना है जी, उसी के ताबे शर्त भी आती है जी। मगर जो मुफस्सिरीन या रावी हवाला देते हैं वो साथ ये भी बाज़ लिखते हैं जी कि ये उस वक्त की बात है जब भी अभी शर्त मना नहीं हुई थी, ठीक है, यानी जुए का हुक्म भी नहीं उतरा था। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। आगे हज़ूर लुआब दहन का आप जिक्र करते हैं जी। इसमें हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त यूज़ करते हैं लुआब दहन, तो इसमें क्या हिकमत है? इसमें एक हिकमत तो ये हो सकती है कि लुआब में ही कुछ शिफा के मादे पाए जाते हों, और लुआब के मुतल्लिक जो मैंने तहकीक की है इसमें बहुत मज़बूत एंटीसेप्टिक मादे पाए जाते हैं, अगरचे ख़फ़ीफ़ हैं, लेकिन मुंह में जब हम उसको लुक़मे को बार बार चबा कर बारीक करते हैं और लुआब से मिलाते हैं तो ये तहकीक शुदा बात है, कोई फ़र्ज़ी कहानी नहीं, कि डॉक्टर कहते हैं कि लुआब दहन उसमें एंटीसेप्टिक काम करता है और कई किस्म की आलाइशों से खाने को मिदे में पहुंचने से पहले पहले पाक कर देता है। तो एक तो ये भी हिकमत है, और दूसरे बरकत के इंतकाल के लिए जिस्म का किसी लुआब का मुंतकिल होना, ये भी एक सुन्नत है, इल्म है हमें कि बाज़ दफ़ा ऐसा किया जाता है। तो थूकना और चीज़ है, वो तो एक मकरूह सा फ़ेल है, लेकिन लुआब दहन से अपनी उंगली को तर कर लेना ये कोई ऐसा फ़ेल नहीं है जो मकरूह समझा जाए। इसलिए ये हो सकता है महज बरकत के जिस्मानी ताल्लुक़ के इजहार की खातिर ऐसा किया जाता हो। हाँ जी, आइए अब मर्द मैदान तशरीफ़ लाएंगे चौधरी मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब। आयत नंबर 182। आप ये बताएं कि दोनों हाथों से तो आपने कुरान थामा हुआ है, कान पे खुजली कैसे करेंगे? सवाल करते हैं क्योंकि ये इनका पुराना दस्तूर है और लोगों ने देखा होगा कि एक कान से खुजली शुरू कर देते हैं एक हाथ से। हाँ, हज़ूर
आयत नंबर 182 इन अल्लाह फ़कीर व नानु अगनियाओ, आपने अगनियाओ के मतलब कोई तफसीर नहीं बयान फरमाई। अच्छा, मैं क्या बातें करता रहा हूँ वहाँ? नहीं, आपने मैं फ़कीर कहा गनी हम अमीर लोग हैं, ये बयान करा, इतनी नहीं, दफ़ा किया। ये अगनियाओ यहाँ तकब्बर का पहलू है, क्योंकि ये यहूदी लोगों का किस्सा है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। आपका ये कहना चाहते हैं कि आपने जो तफसीर करनी थी कर दी, अब मुझे भी मौका दिया जाए कि मैं भी कुछ तफसीर करूं। तो हम हाजिर हैं, फरमाइए क्या तफसीर आपके जहन में आई है? हजूर ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक नहीं, और बता रहा हूँ कहें। यही मैं पूछना चाहता हूँ जी। आप इंकिसार में पूछ रहे हैं, वाक़यतन बताना चाहते हैं, नहीं जी मैं पूछ तो बताइए क्या नुक्ता है आपके जहन में? नानो अग्नियाओ मतलब है ये तकब्बर के पहलू से यहूदी लोग कह रहे हैं। हाँ, ये तो कई दफ़ा जिक्र आ चुका है वहाँ कि मुतकब्बराना ये रवैया इख्तियार करते थे और ये बातें करते थे। अगर नहीं आया तो आप इसको नोट कर लें कि ये तकब्बुर का पहलू था जी, ठीक है। दूसरा है इन अल्लाह गनियन व अंतमुल फुकराओ, हाँ, एक और अल्लाह का जवाब है ये, ठीक है। फिर उसमें वहाँ तो अल्लाह ताला ने गनियन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। गनियन को मैंने सुमद के भी हो सकते हैं क्या? सुमद, अल्लाह सुमद। गनी का माना समद नहीं, समद का एक पहलू ऐसा पाया जाता है जो गनी के साथ मुश्तरक है जी। और ये पहलू इसमें पेश नज़र हो सकता है, बल्कि मेरे नज़दीक लाजिमन है। गनी का एक माना है अमीर, बहुत दौलतमंद, और एक लफ्ज़ ग़िना में अदम एहतियाज जो अमारत का मज़मून ही है, दरअसल इन मानों में पाई जाती है कि खुदा को कोई परवाह नहीं, तुम कैसी बातें करते हो। तो वल्लाहु गनीयुन में ये माना भी है, और ये आपने जो तवज्जो दिलाई है ये दुरुस्त है कि अल्लाह ताला को तुम जैसों की एहतियाज ही कोई नहीं, ना इन बातों की परवाह है, तुम बातें करते रहो, मगर इस हकीकत को तुम तब्दील नहीं कर सके कि तुम फ़कीर हो और अल्लाह गनी है। जज़ाकुमुल्लाह। आज तो आपने छोटे और बड़े बरमहल सवाल किए हैं, माशाअल्लाह। आइए बशीर डार साहब, फरमाइए। मेरा सवाल कल के दर से है, तले जिसका फ़िरौन के बारे में, और आपने फरमाया था कि एक तो उसको रूहानी मौत हुई और जिस्मानी बका, तो मलफूज़ात में इसके उल्ट मैंने हैं। मैं ख़ुद बयान कर चुका हूँ यही बात, मैंने यही बात मैं अर्ज़ कर चुका हूँ ख़ुद कि दो इम्कानात हैं माने के। एक ये है कि रूह को निजात नहीं मिलेगी, लेकिन जिस्म को जान समेत निजात मिल जाएगी। यानी जिस्मानी बका से मुराद सिर्फ जिस्म का ना निकलना, वो तो सबका जिस्म बच गया था इन मानों में कि वो बाकी रहा, कुछ अर्सा गलता सड़ता रहा। एक ये माना हो सकते हैं। और मैंने दूसरा माना भी हमेशा का बयान फरमाया था, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जिस्म के मुकाबले पर जान को रखा है, यानी जान को निजात नहीं मिलेगी बल्कि जिस्म को निजात मिलेगी। तो मैं तो ख़ुद बयान कर चुका हूँ। मगर हुजूर उसके जहन्मी और गैर जहन्मी होने के मुतल्लिक़ है। क्या? जहन्मी या गैर जहन्मी होने के मुतल्लिक़ है। तो मलफूज़ात में ये लिखा ना, हाँ फरमाइए। देखो फ़िरौन बाज़ार के ऐसा सख्त काफर था, मगर अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मूसा को ये हिदायत थी कि कौलन लय्यना हैं, कौलन उसके लय्यन, हाँ लय्यन करो। हज़रत इब्न अरबी लिखते हैं कि फ़िरौन के लिए क्यों अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को नरमी का सलूक करने की हिदायत की, इसमें बेज यही था कि अल्लाह ताला जानता था कि आखिर उसे ईमान नसीब होगा। चुनांचे किसने लिखा है? हमेशा अपनी तरफ से लिखा है या किसी और की तरफ मंसूब फरमाया है? दोबारा पढ़ें क्या लिखा है। हज़रत इब्न अरबी लिखते हैं कि फ़िरौन के लिए क्यों अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को नरमी का सलूक करने की हिदायत की। इब्न अरबी लिखते हैं, हमेशा उनकी रिवायत बयान फरमा रहे हैं, मगर उन्होंने इसको क्रिटिसाइज नहीं किया है। क्या इसका यानी इसको रद्द नहीं किया। कई दफ़ा एक मजमून के पहलू से एक रवायत को बयान कर देते हैं मसीह अलैहिस्सलाम, लेकिन उसके ऊपर आखिरी फ़ैसला नहीं फरमाते। ये एक जगह की बात नहीं, कई दफ़ा हो चुका है। बहुत सी पुरानी रवायात बयान फरमाई है मसीह अलैहिस्सलाम ने कि जो इस्लामी लिटरेचर में ये बातें भी मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त कोई फ़ैसला नहीं फरमाते। ये भी उन्हीं में से है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قطعی عبارتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ آپ فرعون کو جہنمی سمجھتے تھے اور جہنم سے نجات اس کی طرف منسوب نہیں فرمائی. پر ضروری نہیں ہوتا کہ سارا مضمون ایک ہی جگہ اکٹھا بیان ہو. دوسری عبارتیں جو فرعون کے تعلق میں مسیح موعود علیہ السلام کی ہیں وہ ان کو کہیں نکال کے دکھا دیں گے ہم آپ کو. اس میں واضح طور پر فرعون کو جہنمی قرار دیا گیا ہے. اوردہم الی النار قرآن کریم فرما رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ فرعون جہنم سے بچ گیا؟ مگر ابن عربی کہتے ہیں کہ وہ جہنمی نہیں ہوگا. وہ مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں. ابن عربی نے اگر ایک استنباط کیا ہے تو لازم تو نہیں کہ ہم ان کی ہر بات مانیں. بہت سی باتیں ایسی کہی ہیں جن سے ہم اتفاق نہیں کر سکتے. وہی مسلک ہے کہ لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں. مانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے تو پرانے بزرگ ایسے بہت سے ہیں بڑا ہم احترام کرتے ہیں, ان کی مائیت میں نیکی ہے, لیکن ہر بات ان کی مانی جا ہی نہیں سکتی. کیسے آپ یہ مسلک لے سکتے ہیں جبکہ ابن عربی 5 قرآنی آیات کو منسوخ سمجھتے تھے؟ سمجھتے تھے کہ نہیں؟ اس کا مجھے نہیں پتا. میں بتا رہا ہوں آپ کو. حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم ابن عربی کی بڑی عزت کرتے تھے, بارہا حوالے دیتے تھے, مگر اس مضمون پر آپ نے شوشہ بھی قرآن کا منسوخ نہیں ہے. اور ابن عربی وہ آخری عالم دین ہیں جنہوں نے رفتہ رفتہ آیات کی تعداد کم کرتے کرتے غور اور تدبر سے اکثر آیات کو تو حل کر لیا, لیکن 5 ان پر روشن نہ ہو سکیں. اور یہی عقیدہ لیے رہے آخر وقت تک کہ قرآن کی 5 آیتیں منسوخ اور 5 ناسخ ہیں, یعنی 10 آیات پر شبہ پڑ گیا. حضرت مسیح علیہ السلام نے موقف لیا کہ جو علماء 500 بیان کرتے تھے وہ 500 سے گھٹ کے 5 تک پہنچی, لیکن 5 کا کیا سوال, ایک نقطہ بھی قرآن کریم کا منسوخ نہیں ہے. تو ابن عربی کے حوالے سے یہ ثابت کرنا کہ جو کچھ انہوں نے سوچا یا اندازہ لگایا وہ ضرور درست ہوگا, یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر فرعون کو جنتی کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا. جہنم کا تو سلسلہ ساری عمر اس نے ایسی باتیں کی ہیں, جہنم تو آتی ہے سامنے. یہ خیال کہ وہ اگر وہ جہنم ہی نہیں تھا حضرت ابن عربی کے نزدیک تو پھر کہاں دب چلا گیا؟ وہ جنت میں گیا ہوگا. پھر تیسری جگہ تو دائمی طور پر کوئی مذکور ہی نہیں ہے آپ کے علم میں کوئی جگہ جہاں فرعون کو اکیلا رکھا ہو؟ سب سے دوسری بات, فرعون کا جنتی ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کل آپ نے سنا تھا رمیز تو جہنمیوں کا رہنما, لیڈر اور سخت بار بار تکبر کرنے والا, حد سے زیادہ ظلم کرنے والا, اتنی باتیں قرآن کریم میں لکھی ہیں. اور یہ نتیجہ ایک ٹوٹکا ہے, ایک تفسیر, اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. پھر آپ نے کل ریمیسیس 2 کا ذکر کیا. ہاں, تو ملک صاحب نے اپنے قرآن کی ترجمے میں لکھا ہے کہ وہ فرعون تھا جس نے آپ کی پرورش کی تھی. رمسیس سیکنڈ. رمیسیس سیکنڈ, جی ہاں. ہاں نہیں, ملک صاحب کا ہوگا خیال, میرا نہیں ہے. مگر پھر میں نے جو تحقیق کی ہے میرے نزدیک رمسیس سیکنڈ وہ فرعون تھا جس کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا ہے. اس کا نام انہوں نے میپپتا لکھا ہے. کیا اس کا نام لکھا ہے میپپ تھا, جس وہ نے پہلے کا تھا. وہ تو غالباً وہ کہتے ہیں اس نے پرسیکیوٹ کیا تھا. منفتح اس سے پہلے کا ہے, وہ بعد میں کیسے آ گیا؟ مگر انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں پتہ نہیں آپ نے کہاں پڑھ لیا کیا. منفتح تو رمسیس سے پہلے کا ہے. منفتح کے زمانے میں غالباً حضرت موسیٰ کو وہاں پناہ ملی ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں انہوں نے پرسیکیوٹ کیا تھا اس کو. وہ کہتے ہیں وہ ان کا, وہ بے شک کہتے رہے, مجھ پر کس طرح وہ ٹھونس سکتے ہیں آپ ان کی بات. میں جو بات کر رہا ہوں تحقیق کروا چکا ہوں, میرے پاس شواہد موجود ہیں. محققین آج تک ملک صاحب کی وفات کے بعد آج تک جو تحقیق کر رہے ہیں اس پر نظر ڈال کے بات کہہ رہا ہوں. تو آپ اس طرح کوٹ کر رہے ہیں جس طرح ملک صاحب نے جو کچھ لکھے 100% میں اس کی پیروی کرنے پر پابند ہوں. بالکل نہیں ہوں. وہ سلسلے کا لٹریچر ہے, اس کو یا تو آپ کی مرضی, بے شک ان کی بات مانیں یا میری مانیں, لیکن میں تو اپنی تحقیق کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک قطعی نہیں ہوئی, یہ جاری سلسلہ ہے. جب بھی حقائق ایسے ٹھوس میرے علم میں مزید آئیں گے میں جماعت کے سامنے پیش کر دوں گا. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے مانیں یا نہ مانیں. مجھے اس پہ ریوائز کرنا چاہیے, چونکہ کیا وہ جو ترجمہ ہے اس کا پھر ریویژن ہونا چاہیے. نہیں, کس طرح کر سکتے ہیں آتھر؟ اب آپ حضرت ابن عربی کا بھی ریویژن کریں گے اور جلال الدین صاحب سیوطی کے بھی ریویژن کریں گے.
रिवीजन का कोई मौका नहीं, जायज़ ही नहीं है। जहाँ जहाँ भी हमें इख्तिलाफ नज़र आता है, मैंने कतई हदायत दी है कि असल में एक शोशे में भी तब्दीली नहीं करनी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हक़ है कि एनोटेट कर दें और नीचे नंबर देकर पुष्ट पर ले जाएं और दें कि हमारे नज़दीक एक ये तर्जुमा भी मुमकिन है, हमारे नज़दीक एक ये भी तशरीह मुमकिन है, और इस तशरीह से हमें इख्तिलाफ है और ये ठीक है। ये तो एक मुसल्लमा इल्मी दयानतदारी का असूल है और सारा इस्लामी लिटरेचर इससे भरा हुआ है कि असल में तब्दीली नहीं की, लेकिन नोटों से इतना भर दिया या इतनी तशरीहात साथ लगा दी कि असल किताब छोटी सी रह गई और बेशुमार मुतव्वल उसके ऊपर कायम हो गए। तो इस हद तक तो हम जा सकते हैं। हज़रत मलक साहब ने बड़ी मेहनत की है, बहुत ही बुज़ुर्ग आलिम और अरब अंग्रेज़ी ज़ुबान पर बड़ा अबूर था। उन खिदमतों का तो इकरार करना लाजिम है, लेकिन आखिर इंसान थे और उलूम तो एक जगह ठहर नहीं गए, तरक्की पजीर हैं। बाज़ अक्सर जगह उन्होंने हज़रत मुस्लिम मौद के नोट से इस्तिफ़ादा किया है। कहीं हज़रत मुस्लिम मौद के बाज़ नोट से मैं अपना जिक्र करता हूँ बड़ी आजिज़ी के साथ कि मुझे इख्तिलाफ है, मैं वजह बताता हूँ। हज़रत मुस्लिम मौद हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हवाला देकर इख्तिलाफ फरमाया करते थे। उलमाए सिलसिला हज़रत मौलवी सरवर शाह साहब वग़ैरह भी बाज़ बातों में तफसीली नुक्त निकात में खुलफा से इख्तिलाफ करते थे, ख़ास जिक्र करें या ना करें, मगर तफासील में साफ मिलता है। तो ये इल्मी आज़ादी का मज़मून है जिसको खुलम खुला लाइल्मी से अगर देखा गया तो कई जहालत के शोशे चल पड़ेंगे। लाइल्म लोग भी इस बहाने के ये होता था, वो अपनी तफसीरें ऊट पटांग कुरान की तरफ मंसूब कर करके शाया करें, इसकी जमात इजाज़त नहीं दे सकती। मगर ये मसलक कती है कि अगर एक तफसीरी मसलक हो और किसी अहमदी का दिल उस पर मुतमईन ना हो तो उसे खलीफा वक्त के मंशा के ख़िलाफ़ प्रोपागेंडा करने की तो इजाज़त नहीं, ये फितना पैदा होगा। लेकिन वो ऐसा इख्तिलाफ दिल में रख सकता है, गुनाह नहीं है। जब तक उसका दिल मुतमईन नहीं होता उस वक्त तक खलीफा वक्त के हर तफसीरी मसलक से इत्तेफाक करना लाजिम नहीं है। लेकिन जहाँ इख्तिलाफ हो वहाँ, जैसा कि अक्सर उलमा भी दूसरे करते हैं, उनका फ़र्ज़ है कि खलीफा वक्त को मुतले करें कि आपके इस नोट से मुझे इस हद तक इख्तिलाफ है और ये मेरे दलाइल हैं। कई लोग मुझे लिखते हैं और वक्त मिलता है तो मैं उनको जवाब लिखता हूँ, फिर उनका जवाब भी आ जाता है कि हाँ मुतमईन हो गए हैं और इस मामले में वजाहत हो गई, अब हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं रहा। तो इख्तिलाफ तो रहमत है अगर तक़वा से किया जाए। इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। यहाँ वो इख्तिलाफ नहीं है जो उलमा ने थे। उनके मुतल्लिक़ फरमाया उलमाओ हम शर्रु मन तहत अदीम समा, उन लोगों के उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक है। जहाँ तक़वा वाले उलमा का जिक्र फरमाया और उनके इख्तिलाफ को रहमत करार दिया, वहाँ फरमाया उलमाओ उम्मती, मेरी उम्मत के जो वाक़तन ये ज़ेब देता है उनको कि मेरी उम्मत कहलाएं, उनका इख्तिलाफ रहमत होता है। बस हर वो इख्तिलाफ जो तक़वा पर मबनी हो, शरारत और फसाद की नीयत से ना किया जाए, वो रहमत ही रहमत है। उससे उलूम तरक्की करते हैं, उससे रोशनी हमेशा आगे बढ़ती है। और वो इख्तिलाफ जो नफ्स के बहाने रख कर अपने नफ्स की अना की खातिर या और किसी शरारत की वजह से किए जाते हैं, वो फितने होते हैं। बस हज़रत मुस्लिम मौद की ज़िंदगी में बारहा ऐसा हुआ है कि बहुत से उलमा ने इख्तिलाफ का खुल कर मस्जिद में इजहार किया। मेरी मौजूदगी में ऐसा हुआ, हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब ने इख्तिलाफ किया, हज़रत मीर मोहम्मद इसाक़ साहब रज़ी अल्लाह तआला ने इख्तिलाफ किया और मुस्करा कर बड़े हौसले से सवाल जवाब दिए, अपने दलाइल पेश किए। लेकिन कई फितने परदाजों को जब पता लग गया था कि फितना परदाज हैं, उनका सख्ती से ताक़ुब किया है, हुक्मन उनको रोक दिया कि ख़बरदार जो तुमने कोई बात की। तो खलीफा वक्त इस बात का मजाज है कि जहाँ अल्लाह ताला उसे समझा दे कि ये फितने की बू है, वहाँ पाबंदियाँ लगाए। और जहाँ वो देखता है, और अक्सर फ़ैसला खुदा के फल से दुरुस्ती साबित होता है कि तक़वा के साथ इख्तिलाफ़ात हैं, वहाँ कभी सर्जिश नहीं होती।
اب آپ ہر مجلس میں آتے ہیں، کوئی نہ کوئی اختلاف پیش کرتے ہیں، کبھی آپ نے کوئی ناراضگی کا اثر مجھ سے دیکھا ہے؟ تو یہی میں بتا رہا ہوں، اختلاف رکھیں، لیکن اختلاف کو اگر جماعت میں کو پھاڑنے کا مجھے بنایا گیا تو یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح محمد عبدالرشید صاحب اس بات کے گواہ ہیں، حیات صاحب ہیں، بڑے بڑے اختلاف لے کے آتے ہیں، میں آرام سے حوصلے سے جو حق ہے ان کے شکریہ کے ساتھ سنتا، جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ بس دیانتداری سے، تقوی سے، خلیفہ وقت کے کسی تفسیری مسلک سے اختلاف ہرگز ناجائز نہیں، مگر ان شروط کے اندر رہنا چاہیے۔ لیکن جہاں خلیفہ وقت کوئی جماعتی فیصلہ کرتا ہے، کوئی ایسی باتوں میں قرآن کریم سے استنباط حاصل کرتا ہے جو اس کی خلافت کی ذمہ داریوں سے تعلق رکھتا ہے اور اس منصب سے تعلق رکھتا ہے، اس کا انکار ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اختلاف ہے بھی تو اپنے دلوں میں گھونٹ لیں اس کو، اور خدا کے حضور عرض کریں کہ اے اللہ ہمارا دل کھول دے یا خلیفہ وقت کی رہنمائی فرما۔ ایسی صورت میں بسا اوقات رہنمائی ہو جاتی ہے ان لوگوں کی، بعض دفعہ آج، بعض دفعہ کل۔ ابھی اسی رمضان میں مجھے ایک خط ملا ہے، ایک نہیں بلکہ کئی مل چکے ہیں اس مضمون کے۔ ایک خط بڑا واضح ذات سے لکھتا ہے کہ مجھے آپ کے کئی مسالک سے اختلاف تھا، مگر میں نے دل میں رکھا، میں خدا سے دعا کرتا رہا، اور اب جب اپنے درس شروع کیا ہے تو سارے مسئلے کھل گئے ہیں اور وہ اختلافات میرے دل سے دھل گئے۔ تو جو لوگ اختلاف تقوی سے رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان کے مسائل جو ہے وہ خدا تعالیٰ خود کھول دیتا ہے۔ اور خلیفہ وقت سے اگر ایسی غلطی ہو جس کا اس کے منصب سے تعلق ہو اور جماعت پر برا اثر ڈال سکتی ہو، تو اللہ اس کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارا تاریخی مشاہدہ ہے خلافت کے تعلق میں، اللہ خود اس کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا ہے کہ خلیفہ وقت پر تم چونکہ نگران نہیں اور جواب دہ نہیں ہو، وہ تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جواب دہ ہی نہیں ہے، وہ تم سے زیادہ بالا مقتدر ہستی کے سامنے مسلسل جواب دہ ہے۔ اس لیے اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جس کا تم کہتے ہو غلطی اور میں مان نہیں رہا، تو تم دیکھنا خدا مجھے واپس بلا لے گا، کیونکہ خدا ایسے وقت معزول تو کرتا نہیں خلافت کو، لیکن اس کو واپس بلا سکتا ہے۔ تو یا وہ اصلاح فرما دے گا یا واپس بلا دے گا۔ یہ ایک دور کا عقلی امکان ہے جو خلیفہ المسیح اول نے بیان فرمایا ہے، لیکن منافقوں کے دلوں کو مطمئن اور ان کے سوالات کو ساکت کرنے کے لیے، یا ان کے منہ ساکت کرنے کے لیے یہ ایک بہت اچھا جواب تھا کہ ٹھیک ہے، تم یہ اگر سوچو کہ ان وہموں میں مبتلا ہو، پھر ہمارا کیا بنا، ہم اختلاف رکھتے ہیں، خلیفہ وقت مانتا ہی نہیں بات، اور مسلک ہمارے نزدیک بڑا اہم ہے، تو کہتے ہیں پھر دعا کرو، اللہ سے عرض کرو کہ یہ تو نے کیسا خلیفہ ہم پر نافذ کر دیا ہے، تو اللہ اگر تم سچے ہو تو مجھے واپس بلا لے گا۔ اس کے بعد کون سے شبہ کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آخری بات یہ ہے کہ بچ چکا ہے۔ اچھا، ٹائلین ہے جو کہ ڈائجسٹو اس میں پراپرٹیز ہیں، جو کہ کاربوہائیڈریٹ کو ڈائجسٹ آپ کے ذہن میں وہ بات ہوگی، ٹائلین ہے اس کو نہیں، ڈائجسٹو کے علاوہ وہ اینٹی بائیوٹک بھی ہیں۔ میں نے خود یہ مضمون ایک مستند سائنٹیفک رسالے میں پڑھا ہے سلائیوا کے متعلق، جس میں وہ کہتا ہے کہ محض یہ شوگر بنانے میں ہی کام نہیں آتا کاربوہائیڈریٹس کو، بلکہ اس میں بہت سے ایسے ایجنٹس دریافت ہوئے ہیں جو اینٹی بائیوٹک یا اینٹی سیپٹک صفات رکھتے ہیں۔ اسی لیے جس چیز کے متعلق قرآن کریم نے شفا کا لفظ استعمال فرمایا، شہد، وہ شہد صرف پھولوں کا رس نہیں ہے بلکہ مکھی کے سلائیوا سے ملا ہوا ہے، اور جب تک وہ مکھی کے سلائیوا میں مل کر وہ خشک ہو کر پھر وہ جس طرح مکھی بار بار زبان نکالتی ہے، شہد کی صورت اختیار نہیں کرتا، اس وقت تک وہ شفا نہیں کہلاتا۔ تو سلائیوا میں شفا کا ہونا ایک سائنٹیفک حقیقت ہے، یہ فرضی بات نہیں ہے۔ اچھا، جزاک اللہ، السلام علیکم۔